خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم تصنیف پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جو انسانی تہذیب کے ایک سنہری دور کا احاطہ کرتی ہے۔ ول اور ایریل ڈیورنٹ کی مرکت الاعلیٰ سیریز دا اسٹوری آف سویلائزیشن کی 8ویں جلد دا ایج آف لوئی 14۔ ہاں، یہ واقعی ایک کمال کی کتاب ہے۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ماضی کی ان گلیوں میں قدم رکھیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں لیجنڈز اینڈ لینڈز میں، ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیاں جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ یہاں ہر ویڈیو آپ کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اور یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، جی وہ بہت خاص ہے۔ جی بالکل۔ تو اس گہرے مطالعے کا جو ہمارا مشن ہے وہ 1648 سے 1715 کے درمیانی عرصے کی کہانی کو سمجھنا ہے، جسے ہم لوئی 14 کا عہد کہتے ہیں نا۔ بالکل۔ اور یہی وہ دور ہے جب فرانس مطلب یورپ کا ایک طرح سے سیاسی، ثقافتی اور ادبی مرکز بن گیا تھا۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں سامعین کے لیے اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ جاننا ہے کہ کس طرح ایک بالکل بکھرا ہوا ملک جو اندرونی خلفشار کا شکار تھا، وہ اچانک یورپ کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ اور اس میں سب سے اہم کردار تو ظاہر ہے لوئی 14 کی شخصیت کا ہی تھا۔ 100%۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت کیسی تھی۔ اس کا وہ جو مشہور نظریہ تھا نا کہ میں ہی ریاست ہوں، اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ ہاں، وہ ایلیٹارٹ سے مراد۔ بالکل، اور یہ بھی کہ ورسائی جیسا عظیم الشان محل آخر کیوں تعمیر کیا گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ صحیح۔ تو میرے خیال میں ایک اتنے مطلق الانا اور طاقتور بادشاہ کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں شروعات اس کے بچپن سے کرنی چاہیے۔ ہاں، کیونکہ اس کا بچپن کافی خوفزدہ اور غیر محفوظ قسم کا تھا۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے وہیں سے اس کی نفسیات بنی۔ تو اگر ہم فرانٹ کی بغاوت کی بات کریں، 1643 میں جب لوئی بادشاہ بنا تب اس کی عمر کیا تھی؟ وہ اس وقت بمشکل کوئی 5 سال کا تھا۔ صرف 5 سال؟ تو پھر اتنی بڑی سلطنت کی اصل حکومت کون چلا رہا تھا؟ دیکھیں، اصل اختیار اس کی والدہ این آف آسٹریا اور ان کے ایک بہت ہی بااثر وزیر تھے کارڈنل موزاریں، ان کے پاس تھا۔ اچھا، کارڈنل موزاریں۔ تو یہ بغاوت ان کے خلاف ہوئی تھی؟ جی، فرانس اس وقت نا معاشی طور پہ کافی کمزور تھا، اور اسی دوران فرونٹ نامی ایک بہت بڑی بغاوت شروع ہو گئی۔ تو یہ جو فرونٹ ہے، عام طور پر جب ہم بغاوت کا سنتے ہیں تو ذہن میں غریب عوام اور کسانوں کا تصور آتا ہے جو روٹی کے لیے نکلے ہوں۔ ہاں، لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی ایسی ہی کوئی عوامی بغاوت تھی؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ فرونٹ دراصل کوئی کسانوں کا انقلاب نہیں تھا، یہ اشرافیہ، امراء اور وکیلوں کی بغاوت تھی۔ اچھا، امراء نے بغاوت کر دی؟ ہاں، انہوں نے شاہی طاقت کے خلاف باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ موزاری نے کچھ ٹیکس لگائے تھے جن پر یہ امراء بھڑک اٹھے۔ اوہ، مطلب جو لوگ نظام کا حصہ تھے وہی نظام کے خلاف ہو گئے۔ بالکل، اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ 1649 میں شاہی خاندان کو پیرس کے ہجوم سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑا۔ رات کے اندھیرے میں؟ جی، انہیں بھاگ کر سینٹ جرمیو جانا پڑا جو کہ پیرس کے باہر تھا۔ یہ تو بہت خوفناک تجربہ ہوگا ایک بچے کے لیے۔ اور وہاں انہیں باقاعدہ بھوسے پر سونا پڑا۔ مطلب آپ سوچیں، وقت کا بادشاہ بھوسے پر سونا پڑ رہا ہے، اور ملکہ کو خوراک خریدنے کے لیے اپنے زیورات تک گروی رکھنے پڑے۔ واو، یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے مطلب کسی بہت بڑی کارپوریٹ کمپنی کے ورثاء کو اچانک کوئی سڑک پر لا کھڑا کر دے۔ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے، یہ واقعہ بالکل ایسا ہی تھا۔ تو کیا بچپن کے صدمے اور پیرس کے ہجوم کی اس بغاوت نے ہی لوئی کے دل میں نا امراء اور پیرس کے لیے ہمیشہ کے لیے نفرت اور شک پیدا کر دیا تھا؟ بالکل، ڈیورنٹ اس کتاب میں بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اسی واقعے نے لوئی کو ساری زندگی کے لیے 2 سبق سکھائے۔ اچھا، وہ کیا؟ پہلا یہ کہ امراء اور پیرس کے لوگوں پر کبھی بھروسہ مت کرو، اور دوسرا، طاقت کو کبھی تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر طاقت منقسم ہوگی تو بس خانہ جنگی ہوگی۔ صحیح، اور اسی لیے جب 1661 میں کارڈنل موزرے کی موت ہوتی ہے تو لوئی کی عمر اس وقت 22 سال تھی۔ ہاں، اور یہیں سے اقتدار کا ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو جب وزراء نے 22 سالہ لوئی سے آ کر پوچھا کہ جناب اب ہم ہدایت کے لیے کس سے رابطہ کریں، تو اس کا جواب تھا، مجھ سے، یعنی ٹو می۔
ٹو می. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ایک 22 سالہ نوجوان جس کی باقاعدہ تعلیم بھی کوئی خاص نہیں ہوئی، وہ اچانک اتنی بڑی ریاست کیسے سنبھال سکتا ہے؟ یہی تو لوئی کی سب سے خاص بات تھی. مطلب کیا وہ واقعی خود کام کرتا تھا یا بس نام کا بادشاہ تھا اور عیاشی کرتا تھا؟ دیکھیں، عام طور پر مطلق العنان بادشاہوں کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بس حکم چلاتے ہیں، لیکن لوئی واقعی کام کرتا تھا. اچھا. گو کہ بادشاہ کا قد صرف 5 فٹ 5 انچ تھا، لیکن اس کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ وہ بہت طویل قامت دکھتا تھا. اور اس کی تعلیم؟ تعلیم میں اسے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس میں جسے ہم کامن سینس یا عام فہم کہتے ہیں، وہ بے پناہ تھی. یعنی وہ معاملات کو تیزی سے سمجھ جاتا تھا؟ بالکل. اور محنت کی بات کریں تو وہ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے اور ہفتے میں 6 دن حکومتی امور خود سر انجام دیتا تھا. واو، روزانہ 7-8 گھنٹے؟ ہاں، وہ ہر محکمے کی تفصیلی رپورٹ لیتا تھا. وہ خود کو خدا کا نائب مانتا تھا، لیکن کام میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا. یہ تو ایک طرح سے مطلب آج کل کے ایک مائکرو مینیجنگ CEO سے تشبیہ دی جا سکتی ہے نا؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. جو اپنی کمپنی کے ہر چھوٹے بڑے کام پر خود نظر رکھتا ہے. اور میں نے سنا ہے وہ بہت شائستہ بھی تھا. جی ہاں، وہ اتنا شائستہ تھا کہ محل کی ادنا خادماؤں کو دیکھ کر بھی اپنا ہیٹ اتارتا تھا. کیا بات ہے! لیکن طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اسے یقیناً معیشت پر بھی کنٹرول چاہیے ہوگا اور پرانے حریفوں کا خاتمہ بھی. بالکل. اور یہاں ذکر آتا ہے وزیر خزانہ نکولس فوکے کا. ریاست کی تنظیم نو میں یہ واقعہ بہت اہم ہے. نکولس فوکے، اس نے کچھ پیسوں کا غبن کیا تھا؟ غبن سے زیادہ اس نے طاقت کا غلط مظاہرہ کیا تھا. فوکے نے اپنے لیے ایک انتہائی پرتعیش محل تعمیر کروایا، واکسلے ویکومٹے کے نام سے. اچھا، وہی محل جس پر کہا جاتا ہے کہ 18,000 مزدوروں نے کام کیا؟ بالکل وہی. اور پھر فوکے نے کیا کیا کہ اس محل میں بادشاہ کو ایک بہت ہی شاندار دعوت پر بلایا. یہ تو بڑی غلطی تھی. بہت بڑی غلطی. سونے کے برتنوں میں کھانا، زبردست آتش بازی. اس کی یہ شان و شوکت اور طاقت کا مظاہرہ بادشاہ کے برداشت سے باہر ہو گیا. تو کیا فوکے نے مطلب اتنی شاندار اور مہنگی پارٹی دے کر دراصل اپنی ہی برطرفی اور جیل کے پروانے پر دستخط کر دیے تھے؟ 100%. ایک مطلقانہ نظام میں بادشاہ سے زیادہ شاندار نظر آنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ظاہر بادشاہ کو لگا ہوگا کہ ایک اور سورج کیسے چمک سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے. بالکل. بادشاہ نے سوچا کہ جو شخص ریاست سے زیادہ دولت مند دکھ رہا ہے وہ ریاست کے لیے خطرہ ہے. تو فوکے کو گرفتار کر لیا گیا. تو پھر فوکے کے بعد معیشت کو کس نے سنبھالا؟ اس کے بعد کولبرٹ کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا اور اس نے فرانس کی معیشت کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا. وہ کیسے؟ اس نے ایک نیا نظم و ضبط متعارف کروایا، صنعتوں کو بے پناہ فروغ دیا اور فرانسیسی مصنوعات کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا. لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس نے مزدوروں کے لیے بہت سخت قانون بنائے تھے. جی، یہ اس ترقی کا تاریک پہلو تھا. کولبرٹ نے کام کے اوقات مقرر کیے جو 12 سے 14 گھنٹے تک ہوتے تھے. 12 گھنٹے؟ ہاں. اور ہڑتال کرنے پر بھی پابندی تھی نا؟ مکمل پابندی. اور تنخواہیں بھی بہت کم رکھی گئیں تاکہ فرانس کی چیزیں بین الاقوامی مارکیٹ میں سستی بکیں. تو ریاست تو امیر ہو رہی تھی لیکن غریب عوام کی ہڈیوں کا رس نکالا جا رہا تھا. بالکل ایسا ہی تھا. اچھا، اب یہ جو فوکے کا محل تھا، کیا اسی نے بادشاہ کو یہ آئیڈیا دیا تھا کہ وہ کوئی اور محل بنائے؟ مطلب ہم اب ورسائے کی بات کرتے ہیں. جی، فوکے کے محل نے بادشاہ کو یہ دکھایا کہ فن تعمیر کس طرح طاقت اور عظمت کو ظاہر کر سکتا ہے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا محل بنائے گا جو دنیا کو حیران کر دے اور جس کی مدد سے وہ تمام امراء کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکے. اور یہی ورسائے کی تعمیر کا اصل محرک تھا. تو اس کی تعمیر کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ تھا؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا. اس پر کوئی 20 کروڑ فرانک لاگت آئی. 36,000 مزدور اور 6,000 گھوڑوں نے دن رات کام کیا. میرے خدایا، 36,000 مزدور! ہاں. دلدلی زمین کو صاف کر کے باغات بنائے گئے اور اس کی جو گیلری دے گلاسز ہے یعنی شیشوں کا ہال، ہاں وہ تو بہت مشہور ہے. اس کی حیرت انگیز خوبصورتی تو آج بھی دیکھنے والوں کو دنگ کر دیتی ہے. لیکن یہ صرف ایک خوبصورت محل تو نہیں تھا نا؟ میں نے سنا ہے اس کا سیاسی استعمال بہت خطرناک تھا. یہی تو بادشاہ کی سب سے بڑی سیاسی چال تھی. لوئی نے تمام بڑے خاندانی امراء کو مجبور کیا کہ وہ سال کا زیادہ تر حصہ ورسائے میں ہی گزاریں. اچھا، تاکہ وہ اپنی جاگیروں پر جا کر بغاوت کی منصوبہ بندی نہ کر سکیں. بالکل.
اس نے پیرس سے دور ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا اور وہاں لا کر انہیں مہنگے لباس، جوئے اور انتہائی پیچیدہ شاہی آداب نے الجھا دیا۔ شاہی آداب مطلب کیا؟ یعنی ایٹیکیٹ۔ محل میں ہر کام کا ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کا صبح اٹھنا بھی ایک شاہی تقریب تھی جسے لیوے کہا جاتا تھا۔ تو کیا وہاں عمرہ اس بات پر لڑتے تھے کہ بادشاہ کو تولیہ کون دے گا؟ جی بالکل، جو بادشاہ کے جتنا قریب ہوتا اسے اتنی ہی زیادہ پینشن اور عہدے ملتے۔ واہ، یہ تو ایک طرح سے مطلب یہ صورتحال ایک پرتعش سنہرے پنجرے جیسی ہے نا؟ بالکل درست۔ یہ تو ایسا ہی تھا کہ عمرہ کو بغاوت کرنے کے بجائے اس بات پر لگا دیا جائے کہ بادشاہ کی نظر التفات کس پر پڑتی ہے۔ ہاں، بادشاہ نے انہیں مالی طور پر اتنا نچوڑ لیا، اتنے مہنگے لباس اور جوئے میں پھنسا دیا کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا تھا۔ اور آداب کے جال میں اتنا الجھا دیا کہ ان کے پاس سازش یا بغاوت کا سوچنے کا وقت ہی نہ بچا۔ بالکل، وہ اپنی جاگیروں سے کٹ گئے اور مکمل طور پر بادشاہ کے محتاج ہو گئے۔ تو یہ تھی وہ کہانی کہ ایک کمزور اور ڈرا ہوا بچہ کس طرح وہ بادشاہ بنا جس نے سچ میں کہا تھا کہ میں ہی ریاست ہوں۔ ہاں، اور اس نے اس بات کو سچ کر دکھایا۔ اس نے ساری طاقت اپنے ہاتھ میں مرکوز کر لی تھی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ بحث ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح فرنون کی بغاوت سے ڈرا ہوا ایک بچہ تاریخ کا سب سے طاقتور بادشاہ یعنی سن کنگ بنا۔ بالکل، اور اس نے نہ صرف ایک بہت مضبوط معیشت کھڑی کی بلکہ فنون لطیفہ اور ورسائی جیسے شاندار محلات کے ذریعے اپنی طاقت کا لوہا بھی منوایا۔ جی، اور اس گہرے مطالعے کے اگلے یعنی دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اس دور میں مذہب اور فلسفے کی جنگ نے یورپ کو کیسے متاثر کیا۔ ہاں، وہ جو دی انٹلیکچوئل ایڈونچر کا آغاز ہے وہ بھی بہت زبردست موضوع ہے۔ بالکل، جہاں پاسکل اور دیگر مفکرین نے سوچ کے نئے زاویے دیے۔ اس پر ہم اگلے حصے میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ مجھے تو ابھی سے اس کا انتظار ہے۔ مجھے بھی، لیکن آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں سامعین کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ذرا سوچئے، جب ایک ہی انسان اپنے ہاتھ میں ساری طاقت اور بے پناہ دولت سمیٹ لے اور ایک ایسا سنہری پنجرہ تعمیر کرے جس کی بنیاد غریب عوام کے ٹیکس اور فاقہ کشی پر رکھی گئی ہو، تو کیا یہ عظمت کا سفر دراصل آنے والے خونی انقلاب کی پہلی اینٹ نہیں رکھ رہا تھا؟ کیا حد سے زیادہ کنٹرول بالآخر مکمل تباہی کا راستہ ہموار کرتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ جب بھی ہم کسی بہت عظیم و شان باغ کے بارے میں سوچتے ہیں، مثال کے طور پر فرانس کے ورسائے کے باغات، تو وہاں ایک مکمل ترتیب نظر آتی ہے۔ ہاں بالکل، ہر پودا ایک مخصوص انداز میں کاٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہر راستہ بالکل سیدھا، وہاں سب کچھ ایک شاہی منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ اور سطح پر دیکھنے میں یہ ایک مطلق یا ایبسولوٹ نظام کی سب سے بہترین مثال لگتی ہے، لیکن ذرا سوچئے، زمین کے اندر جو جڑیں ہوتی ہیں وہ اس ترتیب کو نہیں مانتی۔ صحیح بات ہے، وہ اپنی مرضی سے پھیلتی ہیں۔ ہاں، وہ ادھر ادھر پھیلتی ہیں اور اس اوپری نظام کو اندر ہی اندر چنوتی دیتی رہتی ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جو ول اور ایریل ڈورینٹ کی عظیم تاریخی کتاب دی اسٹوری آف سویلائزیشن کے 8ویں حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں سطح اور جڑوں کی یہ کشمکش بہت واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور ہم 17ویں سینچری کے یورپ، خاص طور پر لوئی 14 کے فرانس کو دیکھ رہے ہیں۔ رائٹ، بظاہر وہاں ایک مطلق اقتدار تھا، لیکن دلوں اور دماغوں کے اندر ایک شدید جنگ چل رہی تھی۔ اور میں یہاں شروع میں ہی واضح کرتی چلوں کہ ہم یہاں جن تاریخی اور مذہبی افکار کو کھول کر بیان کریں گے، ہمارا مقصد ان کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا کام بس اس دور کی ذہنی کشمکش کو ویسے ہی رپورٹ کرنا ہے جیسے وہ سورسز میں موجود ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ سطح اور جڑوں کی یہ جو مثال آپ نے دی، یہ واقعی پورے 17ویں سینچری کے یورپ پر لاگو ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم لوئی 14 کے دور کی بات کرتے ہیں تو سیاست کا عروج اتنا بڑھ چکا تھا کہ بادشاہ کا خیال تھا کہ دماغوں کو بھی باغ کے پودوں کی طرح کاٹ چھانٹ کر برابر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دماغوں کی کاٹ چھانٹ، یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے۔ بہت خطرناک۔ اس نے دراصل ایک نیا نعرہ اپنایا تھا: ایک بادشاہ، ایک قانون، ایک عقیدہ۔
ریاست کو چلانے کے لیے بادشاہ کے نزدیک فکری ہم آہنگی یعنی سب کا ایک جیسا سوچنا بہت ضروری تھا، اور اس ایک عقیدے کے اصول نے سیدھا ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو تھوڑی سی بھی مختلف سوچ رکھتے تھے۔ رائٹ، خاص طور پر جو پروٹیسٹنٹ طبقہ تھا جسے فرانس میں ہیوگنٹس کہا جاتا تھا۔ ہاں، ہیوگنوٹس۔ لیکن یہ صرف کسی مخصوص سوچ کو دبانے کا معاملہ نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے فرانس میں ایڈکٹ آف نانس کے ذریعے ان ہیوگناٹس کو 1598 سے مذہبی آزادی دی گئی تھی۔ یہ ایک ایسی چھوٹ تھی جس نے سالوں تک وہاں ایک طرح کا امن قائم رکھا ہوا تھا۔ بالکل، ایک سٹیٹس کو بنا ہوا تھا۔ لیکن پھر 1685 میں لوئی 14 نے اس معاہدے کو پوری طرح منسوخ کر دیا، اور اس منسوخی کے پیچھے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ انتہائی خوفناک تھے، جسے ڈریگنارٹس کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک عام سی فوجی کارروائی نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ ڈریگونز دراصل ریاستی خوف کا ایک پورا نظام تھا۔ ڈریگونز جو کہ گھڑ سوار فوجی ہوتے تھے، انہیں زبردستی پروٹیسٹنٹ خاندانوں کے گھروں میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ بلاوے کے بغیر، یعنی زبردستی ان کے گھروں میں گھس گئے؟ ہاں، زبردستی۔ اب آپ اس کے طریقہ کار کی جدت دیکھیں۔ ریاست خود ان فوجیوں کی تنخواہ نہیں دیتی تھی۔ ان فوجیوں کو کھلی چھوٹ تھی کہ وہ ان امیر اور خوشحال ہیوگونوٹس کے گھروں کا راشن کھائیں، ان کی قیمتی چیزیں لوٹیں اور انہیں ہر طرح سے ذہنی اور جسمانی اذیت دیں۔ اوہ واو، یہ تو بہت ہی ظالمانہ پالیسی ہے۔ مقصد ہی یہ تھا کہ ان خاندانوں کو اس قدر معاشی اور ذہنی دباؤ کا شکار کیا جائے کہ وہ بالآخر تنگ آ کر اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائیں، بس اس امید پر کہ فوج ان کے گھر سے نکل جائے گی۔ یہ تو دراصل عام عوام کو ہاسٹیج بنانے والی بات ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 4 لاکھ ہیوگنوٹس نے اپنا عقیدہ بچا کر فرانس سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ سننے والوں کے لیے اگر میں اسے تھوڑا کھول کر آج کے دور کی مثال دوں تو یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک بہت بڑی اور کامیاب ٹیک کمپنی اپنے سب سے بہترین انجینئرز کو صرف اس لیے نکال بہار کرے کیونکہ وہ کمپنی کے مخصوص رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے۔ بالکل سٹیک مثال ہے۔ اور پھر کمپنی صرف ان کا جانا ہی نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ وہ سارے انجینئرز اس کے سب سے بڑے رائیول کے پاس جا کر ایک نیا ٹیک ایمپائر کھڑا کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ ہیوگنوٹس واقعی اس وقت کی معیشت کے انجینئرز ہی تھے۔ یہ عام ان پڑھ لوگ نہیں تھے۔ ان میں بہترین صنعت کاری کے ماہر، سلک لومز چلانے والے، پیپر میلز کے مالکان اور عظیم تاجر شامل تھے۔ یعنی سوسائٹی کا کریم تھے وہ لوگ۔ صحیح کہا۔ ان کے اس طرح بھاگ جانے سے فرانس کی معیشت بری طرح تباہ ہو گئی۔ دوسری طرف جب یہ لوگ ہالینڈ، انگلینڈ اور جرمنی میں جا کر بسے تو انہوں نے وہاں کی صنعتوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ جرمنی نے تو ان کا کھلے دل سے استقبال کیا تھا۔ اچھا، یعنی جرمنی نے فائدہ اٹھایا اس بے وقوفی کا؟ بہت فائدہ اٹھایا۔ یہاں تک کہ کچھ یوگونو فوجی جنرلز نے تو بعد میں سیدھا فرانس کے خلاف جنگیں بھی لڑیں۔ تو بادشاہ نے مذہبی ہم آہنگی لانے کے چکر میں اپنے دشمنوں کی معیشت اور فوج دونوں کو مضبوط کر دیا تھا، جس نے آگے چل کر انلائٹنمنٹ کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ پوائنٹ ہے۔ جب ہم صرف پروٹیسٹنٹس پر ہونے والے اس دباؤ کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کیتھولک چرچ پوری طرح سے متحد تھی۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ جبکہ حقیقت میں خود کیتھولک مذہب کے اندر بھی ایک شدید فکری جنگ چل رہی تھی۔ جیزویٹس اور جینسنسٹ کا آپس کا ٹکراؤ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل معمولی نہیں تھی۔ یہ دونوں طبقے اس بات پر لڑ رہے تھے کہ مذہب کو عام انسان کی روزمرہ زندگی میں کیسے لاگو کیا جائے۔ یعنی جیزویٹس بادشاہ کے قریبی مشیر تھے، امیر طبقے کے کنفیسرز تھے۔ انہوں نے عام انسانی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ایک طریقہ اپنایا جسے کیزوسٹری اور پروبیبلزم کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ عجیب سے ٹرمز ہیں، ان کا مطلب کیا تھا؟ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مذہبی احکامات کو اتنا سخت نہ بنایا جائے کہ لوگ مذہبی چھوڑ دیں۔ رکیے، یہ کیسیوسٹری دراصل پریکٹیکل بنیادوں پر کیسے کام کرتی تھی؟ کیونکہ یہ الفاظ سننے میں تو بہت عالمانہ لگتے ہیں، لیکن ان کا عملی استعمال کیا تھا؟ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے ایک امیر نواب کسی دوسرے شخص کو ڈیول یا تلوار بازی کے لیے چیلنج کرنا چاہتا ہے۔ اب چرچ کے اصولوں کے مطابق ڈیول کرنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ یہ قتل کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ رائٹ، قتل تو ہر مذہب میں برا ہے۔ لیکن ایک جیزویٹ کنفیسر کازوسٹری کا استعمال کرتے ہوئے اس نواب کو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو،
تمہارا مقصد کسی کو جان سے مارنا نہیں ہے بلکہ اپنی شان اور عزت کو بچانا ہے، جو کہ تمہارا فرض ہے۔ ویٹ، کیا؟ یعنی انہوں نے قتل کے ارادے کو سیلف ریسپیکٹ کا نام دے دیا؟ ایگزیکٹلی اس طرح انہوں نے ایک گناہ کو الفاظ کی جادوگری اور نیت کے پردے میں نرم کر دیا۔ وہ دراصل لوپ ہولز نکال رہے تھے تاکہ امیر اور طاقتور لوگ بھی اپنے آپ کو مذہب کے اندر محسوس کریں اور ان کا قانون بھی نہ ٹوٹے۔ تو یہ تو بیسیکلی وقت کے حساب سے پی آر مینجمنٹ ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ حالات بدل رہے ہیں اور لوگ سخت اصولوں کو نہیں مانیں گے، تو انہوں نے مذہب کو لچکدار بنا دیا تاکہ چرچ کی اہمیت اور اثر و رسوخ قائم رہے۔ بالکل، پی آر مینجمنٹ کا بہترین لفظ استعمال کیا آپ نے۔ لیکن جانسنسٹس کو یہ لچک بالکل پسند نہیں تھی، رائٹ؟ پورٹ رائل نام کی کانوینٹ میں بیٹھے جانسنسٹس کا پورا نظریہ ان جیزویٹس کے بالکل برعکس تھا۔ ہاں، وہ بالکل دوسرے ایکسٹریم پر تھے۔ جانسنسٹ اسٹرکٹ آگسٹینین تھیولوجی پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک کوئی لوپ ہولز، کوئی پی آر مینجمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ پری ڈیسٹینیشن یعنی پہلے سے طے شدہ تقدیر پر یقین رکھتے تھے۔ اچھا، طے شدہ تقدیر۔ ہاں، ان کا ماننا تھا کہ خدا نے پہلے سے چن لیا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے نہیں۔ انسان اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال یا ان جیزویٹس کی دی ہوئی لچک سے خدا کے فیصلے نہیں بدل سکتا۔ ان کے نزدیک جیزویٹس کی یہ نرمی دراصل دنیا پرستی اور گناہ کے ساتھ کھلا سمجھوتا تھی۔ یعنی اگر آپ مذہب کو انسانی خواہشات کے حساب سے توڑ مروڑ لیں گے تو اس کی روح ہی فنا ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ یہ ایک عظیم کشمکش تھی اصول اور سمجھوتے کے درمیان۔ آئیڈیلزم ورسز پریگمیٹزم۔ اور اس گرما گرم ماحول میں جینسنس کو ایک ایسے فرد کی ضرورت تھی جو اپنے قلم اور ذہن سے ان طاقتور جیزویٹس کو بے نقاب کر سکے، اور انہیں یہ فرد ایک ایسی شخصیت میں ملا جو اپنے وقت کا سب سے بڑا میتھمیٹیکل جینیس اور سائنسدان تھا، بلیز پاسکل۔ بلیز پاسکل یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا دماغ میکینکس اور میتھس کی دنیا میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی کمپیوٹنگ مشین یعنی پاسکلائن ایجاد کی تھی۔ 17 سینچری میں کمپیوٹنگ مشین؟ بالکل، اس نے پہیے اور گراریاں یعنی گیئرز اور ڈائلز استعمال کر کے ایک ایسی مشین بنائی جو کیریز اور ایڈیشن سبٹریکشن خود کر سکتی تھی۔ وہ فزیکل دنیا کو، میتھمیٹکس کو میکینیکل شکل دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ پروبیبلٹی اور فلوئڈز پر اس کی تحقیق نے تو پوری سائنس کا راستہ بدل دیا۔ وہ خالص منطق اور عقل کا نمائندہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک اچانک موڑ آیا۔ ہاں، وہ پونٹ ڈے نیوئی کا حادثہ۔ کہتے ہیں پاسکل کی بگی یعنی کیریج پر لگے گھوڑے بے قابو ہو کر دریا میں گر گئے تھے اور وہ کیریج بالکل کنارے پر آ کر اٹک گئی۔ صحیح۔ وہ موت کے بالکل مہانے پر تھا۔ اس نیئر ڈیتھ تجربے نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ اس لمحے میں اس نے عقلی اور منطقی دنیا سے پرے ایک روحانی روشنی دیکھی، اور سننے والوں کو شاید حیرت ہو، اس نے اس تجربے کو ایک کاغذ پر لکھا جس میں آگ، خوشی کے آنسو جیسے الفاظ تھے، اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے کوٹ کے استر یعنی لائننگ میں سل لیا۔ کوٹ کے اندر سے لیے؟ ہاں، تاکہ وہ اس روحانی اویکننگ کو کبھی نہ بھولے۔ زبردست! اس حادثے نے واقعی پاسکل کو پوری طرح جینسنسٹس کے خیمے میں کھڑا کر دیا۔ اس نے اپنی ان عقلی اور منطقی صلاحیتوں کو اب جیزویٹس کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا اور دی پروونشل لیٹرز لکھن۔ دی پروونشل لیٹرز، ان میں کیا خاص تھا؟ ان خطوط میں اس نے کیسسٹری پر ایسی اعلیٰ درجے کی تنقید اور طنز کیا کہ پڑھنے والے دنگا رہ گئے۔ اس نے جیزویٹس کے بنائے ہوئے ان مذہبی لوپ ہولز کی دھجیاں اڑا دیں۔ لیکن پاسکل کا جو سب سے مشہور اور گہرا کام تھا وہ پینسیز تھا، جو اس کی موت کے بعد چھپا۔ رائٹ، اس کے بکھرے ہوئے نوٹس کا مجموعہ۔ ہاں، اس میں اس کے بکھرے ہوئے خیالات تھے، اور اس میں ایک بہت ہی مشہور لائن ہے۔ اس نے لکھا، ان لامحدود خلاؤں کی خاموشی مجھے خوفزدہ کرتی ہے۔ او واو، یہ ایک بہت ہی پاورفل جملہ ہے۔ ایک عظیم سائنسدان کائنات کی وسعت کو دیکھ کر یہ اعتراف کر رہا ہے کہ انسانی عقل کتنی چھوٹی اور مجبور ہے۔ اس نے انسان کو ایک سوچتی ہوئی گھاس یا تھنکنگ ریڈ بھی قرار دیا تھا، رائٹ؟ بالکل، تھنکنگ ریڈ۔ پاسکل کا کہنا تھا کہ انسان کائنات کے سامنے ایک کمزور گھاس کے تنکے کی طرح ہے جسے کائنات ایک پل میں مسل سکتی ہے، لیکن انسان کی بڑائی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ فنا ہو رہا ہے، جبکہ کائنات یہ نہیں جانتی۔
یہاں آ کر بات واقعی حیران کن ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک شخص جو جدید کمپیوٹنگ کا باپ ہے، وہ اچانک کہتا ہے کہ عقلی دلائل سے خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آج کا کوئی بڑا AI پائونیئر اچانک ٹیکنالوجی اور الگوریدمز کو چھوڑ کر سنیاسی بن جائے اور کہے کہ حقیقت زیروز اور ونز میں نہیں بلکہ بس روحانی تسلیم میں ہے۔ یہ مثال بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، اور اسی خیال نے اس مشہور پاسکلز ویجر کو جنم دیا۔ اچھا، پاسکلز ویجر، اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ پاسکل کیونکہ پروبیبلٹی کا ماہر تھا، اس نے خدا کے وجود اور فیتھ کو ایک میتھمیٹیکل شرط کے طور پر دیکھا۔ اس نے ایکسپیکٹڈ ویلیو کے اصول کو انسانی عقیدت پر لاگو کیا۔ ٹھیک ہے، اس کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ خدا کا وجود عقلی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں کسی نہ کسی طرف شرط تو لگانی ہے نا۔ اگر انسان خدا پر یقین رکھتا ہے اور خدا واقعی نکل آتا ہے تو انعام لامحدود ہے، یعنی ہمیشہ کی جنت۔ صحیح، ریوارڈ انفینٹی ہے۔ اور اگر خدا نہیں ہے تو نقصان کیا ہے؟ صرف چند دنیاوی پابندیاں۔ لیکن اگر کوئی خدا سے انکار کرتا ہے اور خدا نکل آتا ہے تو نقصان لامحدود ہے، ہمیشہ کی آگ۔ اس لیے پروبیبلٹی کے حساب سے خدا کو مان لینا ہی سب سے فائدہ مند سودا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ بہت خود غرضی کی بات نہیں لگتی؟ یعنی خدا کو صرف اس لیے ماننا کیونکہ میتھمیٹکس کہتا ہے کہ اس میں پروفٹ زیادہ ہے؟ یہ تو پیور سرمایہ دارانہ اور حساب کتاب والا عقیدہ ہو گیا۔ اگر خدا سب جانتا ہے تو کیا وہ اس گیمبلرز لاجک کو پہچان نہیں لے گا؟ سب ویسے بھی اپنی زندگی میں ہر وقت پروبیبلٹی پر ہی کھیلتے ہیں۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ اس شرط کو لگانے کے بعد جب انسان مذہبی اعمال شروع کرتا ہے تو وقت کے ساتھ اس کی روح واقعی قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی پریکٹس کرتے کرتے وہ حساب کتاب ایکچوئل فیتھ بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ خود ورزی روحانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ دل کے اپنے دلائل ہوتے ہیں جنہیں عقل بالکل نہیں سمجھ سکتی۔ تو پاسکل ایک طرف عقل کی حد طے کر کے اسے روحانیت کے سامنے جھکا رہا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت ہالینڈ میں ایک اور عظیم دماغ بالکل الگ راستے پر گامزن تھا۔ بروچ اسپینوزا۔ برادری نے اسے کمیونٹی سے نکال دیا تھا، یعنی ایکس کمیونیکیٹ کر دیا تھا۔ اسپینوزا کی زندگی کا جو پیشہ تھا نا، وہی اس کے فلسفے کا سب سے بڑا میٹافر ہے۔ وہ ایک لینس گرائنڈر تھا۔ وہ دن میں دوربینوں اور خوردبینوں کے لیے لینزز تراشتا تھا تاکہ انسان فزیکل دنیا کو بالکل صاف دیکھ سکے۔ ہاں، ٹیلیسکوپس اور مائکروسکوپس کے لینزز۔ بالکل، اور رات کو وہ فلسفہ لکھتا تھا تاکہ انسان مذہبی دھن سے باہر نکل کر روحانی دنیا اور خدا کو پوری منطق کے ساتھ صاف دیکھ سکے۔ اسپینوزا نے ایک عظیم کتاب لکھی جس کا نام تھا ایتھکس، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ اسے پورے جیومیٹرک انداز میں لکھا گیا تھا۔ ویٹ، جیومیٹری کے انداز میں؟ یعنی جیسے ہم اسکول میں میتھ کے تھیورمز پڑھتے تھے، وہ ایگزیمز، پروپوزیشنز اور پھر پروفس۔ ہاں، بالکل ویسے ہی اسپینوزا نے یوکلڈ کی جیومیٹری کا طریقہ استعمال کیا تھا۔ اس نے چند بیسک ایگزیمز یعنی بنیادی سچائیوں سے شروعات کی۔ مثال کے طور پر اس کا ایگزیم تھا کہ سبسٹینس یا جوہر وہ ہے جو خود پر قائم ہے اور جسے سمجھنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ اس بنیاد پر اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھمیٹیکل پروف دیا کہ کائنات میں صرف ایک ہی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو بالکل آزاد ہو، اور وہ خدا ہے۔ اور کیونکہ دو الگ الگ سبسٹینسز نہیں ہو سکتے، اس لیے خدا کائنات سے الگ آسمان پر بیٹھا کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ خدا اور فطرت ایک ہی چیز ہیں۔ یعنی گاڈ اینڈ نیچر آر دا سیم۔ ایگزیکٹلی، اسے ہم پینتھیزم کہتے ہیں۔ اس کے نزدیک دنیا میں کوئی معجزہ یا میریکل نہیں ہوتا، کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی اسباب اور نتائج کے سخت قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ اور اس اسٹرکٹ کاز اینڈ ایفیکٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسپینوزا نے فری ول یعنی آزادانہ مرضی کا پوری طرح انکار کر دیا۔ اس کی وہ جو ہوا میں اڑتے ہوئے پتھر والی مثال ہے، وہ واقعی رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے۔ ہاں، وہ کمال مثال ہے۔ اس نے کہا کہ فرض کریں ایک پتھر کو ہوا میں پھینکا گیا ہے۔ اگر اس پتھر میں تھوڑی سی بھی سوچنے کی صلاحیت ہوتی تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ اپنی مرضی سے ہوا میں اڑ رہا ہے اور اپنی مرضی سے زمین پر گرے گا، جبکہ اصل میں وہ گریوٹی اور تھروور کی فورس کے تحت اڑ رہا ہے۔ بالکل، انسان بھی اس پتھر کی مانند ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیصلے آزاد ہیں، لیکن دراصل ہم ان اسباب، ان پچھلے حوالوں اور کائناتی قوانین کے پابند ہیں جو ہمیں اس مخصوص راستے پر لے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رکیے۔ اگر ہم اس پورے ڈٹرمنزم کو سچ مان لیں، اگر انسان بالکل اس پتھر جیسا ہے جس کی اپنی کوئی فری ول نہیں، تو پھر جرم کیا ہے؟
یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے اگر ایک قاتل نے کسی کو مارا تو سپینوزا کے مطابق تو یہ کائناتی قوانین کے تحت ہوا نا، اس قاتل کی اپنی کوئی مرضی تھی ہی نہیں، تو پھر ہم اسے سزا کیوں دیں؟ یہ تو پورے قانونی اور اخلاقی نظام کو ہی برباد کر دینے والی بات لگتی ہے۔ جو اس دور میں سپینوزا پر کی گئی تھی کہ اس نظریے سے تو اخلاقیات تباہ ہو جائے گی، لیکن سپینوزا کا جواب اس پر بہت منطقی تھا۔ اس نے کہا کہ ایک زہریلا سانپ طبعاً زہریلا ہوتا ہے، اس میں اس کی کوئی فری ول نہیں ہوتی کہ وہ برا بنے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس سانپ کو دوسروں کو ڈسنے دیں۔ رائٹ، ہم تو بچائیں گے اپنے آپ کو۔ بالکل، ہم اس سانپ کو خود کو بچانے کے لیے مار دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک قاتل کو اس لیے سزا نہیں دیتے کہ اس نے آزاد مرضی سے چناؤ کیا اور ہمیں اس سے انتقام لینا ہے، بلکہ ہم اسے اس لیے سزا دیتے ہیں تاکہ معاشرے کا نظام اور بقا قائم رہے۔ جب ہم دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر سے دوسروں کے لیے انتقام، غصہ اور نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات، یعنی ہم لوگوں کے افعال کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم موسم کی کسی تبدیلی کو دیکھتے ہیں۔ جیسے طوفان آنے پر ہم طوفان سے نفرت نہیں کرتے، اس پہ غصہ نہیں کرتے، بلکہ اسے سمجھنے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک اسی کیفیت کو سپینوزا نے خدا کی فکری محبت یا انٹلیکچوئل لو آف گاڈ کہا تھا۔ انٹلیکچوئل لو آف گاڈ؟ ہاں، یہ کوئی جذباتی محبت نہیں تھی جہاں آپ کسی اندیکھی ہستی سے مرادیں مانگ رہے ہیں۔ یہ فطرت کے عظیم نظام کو پوری طرح قبول کر لینا تھا، اس لامتناہی سلسلے کا حصہ بننے پر سکون محسوس کرنا تھا۔ سپینوزا کے نزدیک منطق اور عقل کی بلندی یہ نہیں کہ آپ فطرت سے لڑیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کے قوانین کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے ہم آہنگ کر لیں۔ زبردست! آج کے اس تفصیلی جائزے سے یہ بات کتنی کھل کر سامنے آئی کہ 17ویں سینچری کس قدر فکری اور روحانی کشمکش کا شکار تھی۔ ایک طرف ہم نے دیکھا لوئی 14 کی اسٹیٹ مشینری اور وہ ڈریگنیڈز جو ایک ایبسولوٹسٹ طاقت کے ڈنڈے سے لوگوں کی جڑوں کو تراشنا اور مطلق مذہب لاگو کرنا چاہ رہے تھے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ہم نے ان ذہنی جڑوں کو ادھر ادھر راستہ بناتے دیکھا۔ پاسکل نے عقل اور منطق کی انتہا کو دیکھنے کے بعد اس کی محدودیت کو تسلیم کیا اور جذبات اور فیت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور اس کے بالکل مخالف سپینوزا نے عقل کو ہی اتنی بلندی پر لے جانے کی کوشش کی کہ اس کی جیومیٹری اور میتھمیٹکس ہی ایک روحانی تجربہ بن گیا۔ دونوں کے راستے بالکل الگ تھے۔ بالکل الگ تھے، لیکن دراصل دونوں ہی اس مطلق اقتدار کی کھوکھلی ترتیب سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور یہ سوالات تو آج بھی اتنی اہم ہیں، ہے نا؟ بہت اہم ہے۔ آج کے اس ڈیٹا اور انفارمیشن اوورلوڈ کے جدید دور میں بھی انسانیت اسی کشمکش کا شکار ہے کہ ڈیٹا اور لاجک کہاں تک رہنمائی کر سکتے ہیں اور ہیومن ویلیوز یا عقیدت کہاں ضروری ہیں۔ بہرحال، اس تحریر کے اگلے حصے یعنی پارٹ 3 میں ہم اپنی توجہ ان فکری بحثوں سے ہٹا کر دنیا کے سیاسی نقشے پر مرکوز کریں گے۔ اچھا، اگلے حصے میں سیاسی نقشہ۔ ہاں، ہم گریٹ پاورز کے عروج کا مطالعہ کریں گے، جہاں انگلینڈ کا انقلاب اور رشیا میں پیٹر دی گریٹ کی کہانی حکمرانی اور طاقت کے نئے پیمانے طے کر رہی تھی۔ واقعی فکری ترقی اور بھوگول کا یہ تال میل دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے غور و فکر کے لیے ایک آخری خیال ضرور چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ اگر سپینوزا کی بات واقعی پوری طرح سچ مان لی جائے کہ دنیا کی ہر چیز میکینیکل اور کاز اینڈ ایفیکٹ کا نتیجہ ہے، اور دوسری طرف پاسکل کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ انسانی فطرت شدید خامیوں اور خوف کا شکار ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض منطق اور سائنس کے ذریعے کبھی ایک مکمل اور پرسکون معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر انسانیت کو اپنی روحانی اور ذہنی بقا کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کے اندیکھے یقین یا پاسکل کے اس ویژہ کا سہارا لینا ہی پڑے گا؟ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا، آپ باغ کو سطح پر کتنا ہی قطع و برید کر کے ترتیب دے دیں، زمین کے اندر جڑیں اپنا نیا راستہ ڈھونڈی لیتی ہیں۔ کیا ہمارا اپنا دماغ بھی ایک ایسی باغی جڑ نہیں جو پیور لاجک کے نظام میں ہمیشہ فیت اور جذبات کی دراریں ڈھونڈتا رہتا ہے؟ یہ ایک ایسی اہم بات ہے جس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ تصور کرنا کتنا حیران کن ہے کہ 17ویں صدی کے اواخر میں، مطلب ایک طرف تو روس کا وہ 7 فٹ لمبا دیوقامت زار پیٹر دی گریٹ اپنے ہی دربار کے امراء کی داڑھیاں قینچی سے خود کاٹ رہا تھا۔ ہاں بالکل،
اور ساتھ ہی ہزاروں کسانوں کو ایک منجمد دلدلی زمین پر نیا شہر بسانے کے لیے موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا۔ بالکل، اور عین اسی وقت اگر ہم مغرب کی طرف دیکھیں تو انگلینڈ کے لوگ تاریخ کا ایک بالکل ہی انوکھا تجربہ کر رہے تھے، یعنی وہ اپنے ہی بادشاہ کا سر قلم کر رہے تھے اس امید پر کہ یہ جو مطلق العنان طاقت ہے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن نادانستہ طور پر وہ ایک ایسی فوجی آمریت کو جنم دے رہے تھے جو بادشاہت سے بھی زیادہ سفاک ثابت ہوئی۔ صحیح، اور در حقیقت یہی وہ حیرت انگیز تضاد ہے جو اس مخصوص دور کو انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ بناتا ہے۔ میں بھی یہی کہوں گی، کیونکہ جب ہم طاقت کے حصول، اس کے جواز اور اس کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو یہ ایرا ہمیں دو بالکل متضاد ماڈلز دکھاتا ہے۔ بالکل درست۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے یعنی اپنی اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ویل اور ایریل ڈورانٹ کی جو شاندار تصنیف ہے دی اسٹوری آف سویلائزیشن، اس کی 8ویں جلد کے اوراق کھنگالیں گے۔ دی گلوبل چیس بورڈ۔ ہاں، وہ عالمی بساط جس پر جدید دنیا کے خود و خال تراشے جا رہے تھے۔ ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح انگلینڈ طاقت کو عوام کے نمائندوں تک منتقل کرنے کے طریقے بنا رہا تھا اور روس طاقت کو ایک فرد کی مٹھی میں بند کر کے جدیدیت لا رہا تھا۔ چلیں اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ بات شروع کرتے ہیں انگلینڈ سے۔ اچھا، 1649 میں جب بادشاہ چارلس اول کو سریعام پھانسی دی گئی تو وہ محض ایک بندے کی موت نہیں تھی، بلکہ صدیوں پر محیط اس نظریے کا قتل تھا کہ بادشاہ کو حکمرانی کا خدائی حق حاصل ہے۔ بالکل، ڈیوائن رائٹ آف کنگز کا خاتمہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ انقلاب کے مقاصد کے بالکل ہی برعکس تھا۔ یعنی وہ جمہوریت نہیں آئی جس کی امید تھی۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جس جمہوریت اور عوام کی حکمرانی کے نام پر بادشاہت کا تختہ الٹایا گیا تھا، وہ اقتدار چند ہی سالوں میں ایک انتہائی سخت گیر فوجی آمریت میں بدل گیا۔ اولیور کرومویل کا دور۔ جی، چارلز کے بعد ایک نام نہاد رمپ پارلیمنٹ نے اقتدار سنبھالا، لیکن جلد ہی اولیور کرومویل نے اس پارلیمنٹ کو بھی طاقت کے زور پر برخاست کر دیا۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب اس نے پارلیمنٹ ختم کی تو اس کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے۔ ہاں، ڈورانٹ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ اپریل 1653 میں جب کرومویل نے اراکین کو نکالا تو اس کا دعویٰ تھا کہ اس عمل پر ایک کتے نے بھی نہیں بھونکا۔ کمال ہے، مطلب کسی نے مزاحمت ہی نہیں کی؟ بالکل نہیں، اور پھر اس نے خود کو لارڈ پروٹیکٹر کا خطاب دے دیا، جو کہ دراصل ایک ڈکٹیٹر یا مطلق العنان حکمران کا ہی دوسرا نام تھا۔ لیکن ذرا رکیے، یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ بھئی، جس قوم نے آمرت سے بچنے کے لیے اپنے بادشاہ کی گردن اڑا دی، وہ ایک بغیر تاج کے بادشاہ یعنی کرومویل کی فوجی آمرت کو کیسے برداشت کر رہی تھی؟ دیکھیں، برداشت کرائی جا رہی تھی۔ کرومویل نے طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے انگلینڈ کو 12 فوجی اضلاع میں تقسیم کر دیا۔ اچھا، ایک طرح کا مارشل لاء؟ بالکل، اور ہر ضلع پر ایک میجر جنرل کو تعینات کر دیا۔ یہ ایک انتہائی منظم جبر تھا، اور چونکہ کرومویل پیوریٹن خیالات کا حامی تھا، اس نے معاشرے پر ایک بہت سخت مذہبی طرز زندگی مسلط کر دیا۔ یعنی وہ جو تفریحات پر پابندیوں والا دور تھا؟ ہاں، تھیٹر بند کر دیے گئے، کھیل تماشوں پر پابندی لگا دی گئیں، اور یہاں تک کہ عوامی مقامات پر خوشی منانے یا رنگین کپڑے پہننے کو گناہ تصور کیا جانے لگا۔ ارے واہ! کرسمس کی تقریبات پر بھی پابندی لگ گئی تھی۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس نے معاشرے کا دم گھونٹ کر رکھ دیا۔ بھائی، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی خراب کمپیوٹر کو ریسیٹ کیا جائے، لیکن جب وہ دوبارہ آن ہو تو اس کا نیا آپریٹنگ سسٹم پرانے سے بھی زیادہ سخت اور پابندیوں والا ہو۔ بالکل صحیح تشبیہ دیا آپ نے۔ لیکن ذرائع میں ایک اور بات بھی ہے جو مجھے تھوڑا الجھاتی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اور معاشرتی آزادی چھن گئی ہے، لیکن دوسری طرف اسی دور میں انگلینڈ میں زبردست معاشی خوشحالی بھی آ رہی ہے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ مطلب کیا یہ ماننا ممکن ہے کہ ایک جابرانہ فوجی آمریت معاشی ترقی لا سکتی ہے؟ یہ کیسے کام کر رہا تھا؟ یہ بظاہر متضاد لگتا ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ ایک مخصوص قانون تھا جسے نیویگیشن ایکٹ کہا جاتا ہے۔ نیویگیشن ایکٹ؟
اس سے کیا ہوا تھا؟ دیکھیں، اس دور میں سمندری تجارت پر ولندیزیوں یعنی ڈچ لوگوں کی مکمل اجارہ داری تھی۔ ان کے جہاز پوری دنیا کا مال لا کر انگلینڈ اور باقی یورپ میں بیچتے تھے۔ کرومویل کی حکومت نے قانون پاس کر دیا کہ انگلینڈ یا اس کی کالونیز میں کوئی بھی تجارتی مال صرف اور صرف برطانوی جہازوں پر ہی لایا جا سکے گا۔ تو انہوں نے مڈل مین کو ہی نکال دیا۔ بالکل، اس قانون کا میکنزم یہ تھا کہ اس نے غیر ملکی تاجروں کو بیچ میں سے مکمل طور پر کاٹ دیا۔ تو اس سے انگلینڈ کے تاجروں کو فائدہ ہوا؟ بے پناہ فائدہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں برطانوی جہاز سازی کی جو صنعت تھی اس نے بے تحاشا ترقی کی اور برطانوی تاجروں کے لیے ایک بہت محفوظ مارکیٹ پیدا ہو گئی جس سے انہوں نے خوب منافع کمایا۔ تو گویا انہوں نے سیاسی اور معاشرتی آزادی کی قیمت پر درمیانے طبقے کی معاشی خوشحالی خرید لی۔ جی، ہم ایسا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کرومویل کے مرتے ہی یہ سارا نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا؟ بالکل بکھر گیا۔ مطلب 1660 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عوام جنہوں نے بادشاہت ختم کی تھی نہایت جوش و خروش سے چارلز اول کے بیٹے چارلز دوم کو تخت پر واپس لا رہے ہیں۔ اور غصہ اتنا تھا کہ انہوں نے کرومویل کی لاش کو قبر سے نکال کر علامتی طور پر پھانسی بھی دی۔ ہاں، یہ واقعہ تو مجھے ہمیشہ حیران کرتا ہے، مرے ہوئے انسان کو پھانسی دینا۔ یہ واقعہ دراصل اس گھٹن کا شدید رد عمل تھا جو اس فوجی اور پیورٹن آمریت نے پیدا کی تھی۔ دی ریسٹوریشن محض ایک بادشاہ کی واپسی نہیں تھی، ہاں، یہ برطانوی معاشرے کی اپنی ان خوشیوں کی طرف واپسی تھی جنہیں دبا دیا گیا تھا۔ یعنی وہ دوبارہ کھل کر سانس لے رہے تھے۔ ہاں، چارلز دوم نے آتے ہی دربار میں آرٹ، تھیٹر اور ایک آزادانہ طرز زندگی کو واپس بحال کیا۔ چارلز دوم کی شخصیت بھی تو کمال تھی۔ مطلب اس کا مطالعہ کیا جائے تو وہ کسی بھی لحاظ سے ایک روایتی سنجیدہ حکمران نظر نہیں آتا۔ بالکل نہیں۔ ڈورینٹ نے لکھا ہے کہ وہ اپنی محبوباؤں کے ساتھ وقت گزارتا تھا، کیڑے مکوڑے پکڑنے کے کھیل کھیلتا تھا اور دربار کی کارروائیوں میں اتنی بے دلی دکھاتا تھا کہ ایک بار کسی نے طنزاً کہا کہ بادشاہ اتنے زور سے خراٹے لے رہا ہے کہ کہیں جاگ نہ جائے۔ ہاں، یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ تو بظاہر وہ ایک لاپرواہ عیاش سا انسان لگتا ہے۔ کیا وہ واقعی ریاست کے معاملات سے اتنا ہی بے خبر تھا؟ نہیں، اور یہی وہ تاریخی غلط فہمی ہے جسے ڈورینٹ کی یہ کتاب بڑی خوبی سے دور کرتی ہے۔ چارلز دوم بظاہر لاپرواہ ضرور لگتا تھا، لیکن سیاسی بساط پر وہ ایک انتہائی شاطر کھلاڑی تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ پارلیمنٹ کے پاس اصل طاقت کہاں چھپی ہے، اور وہ طاقت تھی ٹیکس لگانے اور خزانے کو کنٹرول کرنے کی۔ یعنی پیسے کا کنٹرول۔ بالکل۔ بادشاہ کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا تھا یا اپنی شاہانہ زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا تھا اگر پارلیمنٹ اسے فنڈز نہ دے۔ تو اس نے اس پابندی کا کیا توڑ نکالا؟ اس پابندی سے بچنے کے لیے چارلس نے ایک انتہائی خفیہ اور حیران کن میکنزم وضع کیا۔ اس نے 1670 میں فرانس کے بادشاہ لوئس 14ویں کے ساتھ ایک ڈوور کا خفیہ معاہدہ یا ٹریٹی آف ڈوور کیا۔ یہ تو ایک طرح سے اپنی ہی پارلیمنٹ کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔ بھئی، یہ تو ایسا تھا جیسے سخت گیر والدین کے گھر سے جانے کے بعد ایک نوجوان گھر میں زبردست پارٹی رکھ لے، جہاں تفریح تو بہت ہے لیکن اندر ہی اندر خاندانی تنازعات پک رہے ہیں۔ بہت خوب، بالکل یہی صورتحال تھی۔ تو اس معاہدے میں تھا کیا؟ اس معاہدے کے تحت اس نے فرانس سے براہ راست فنڈز یا پینشن لینا شروع کر دی تاکہ اسے برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور بدلے میں فرانس کو کیا دیا؟ بدلے میں اس نے فرانس کو خارجہ پالیسی میں حمایت کا یقین دلایا اور سب سے خطرناک بات، در پردہ کیتھولک مذہب کو فروغ دینے کا وعدہ کیا، جو کہ انگلینڈ میں اس وقت بغاوت کے مترادف تھا۔ جی، لیکن چارلز نے 25 سال تک بڑی مکاری سے پارلیمنٹ کو الجھائے رکھا اور کبھی ایسا براہ راست تصادم نہیں ہونے دیا جو اسے بھی پھانسی کے پھندے تک لے جاتا۔ اس نے تو بستر مرگ پر جا کر باقاعدہ کیتھولک مذہب قبول کیا۔ بڑا ہوشیار نکلا وہ تو، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کا بھائی جیمز دوم تخت پر آیا تو معاملات بگڑ گئے۔ اس نے چارلز والی یہ محتاط حکمت عملی ترک کر دی۔ بالکل، جیمز دوم بہت جلد باز تھا اور یہیں سے بادشاہ اور پارلیمنٹ کے تصادم کا حتمی راؤنڈ شروع ہوتا ہے۔ جیمز دوم نے ایسا کیا کر دیا تھا جس نے پارلیمنٹ کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا؟ مطلب ذرائع تو واضح کرتے ہیں کہ اس نے 1688 میں اعلان رواداری جاری کیا تھا۔
ڈیکلریشن آف انڈلجنس۔ ہاں، تو بظاہر تو یہ نام سے ایک بہت اچھا قدم لگتا ہے کہ وہ مذہبی رواداری چاہ رہا تھا، سب کو آزادی دینا چاہ رہا تھا۔ تو پھر اس پر اتنا ہنگامہ کیوں برپا ہوا کہ 7 بشپس نے بغاوت کر دی؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو جیمز دوم کا یہ عمل مذہبی رواداری سے زیادہ پارلیمنٹ کے قانونی اختیار پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس اعلان کا اصل مقصد ان قوانین کو معطل کرنا تھا جو پارلیمنٹ نے منظور کیے تھے۔ جیمز دراصل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بادشاہ کی مرضی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون سے بالاتر ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میں قانون سے اوپر ہوں۔ بالکل، اس نے فوج میں اور اہم ریاستی عہدوں پر کیتھولک افراد کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، جو کہ اس وقت کے پارلیمانی قوانین کی صریح خلاف ورزی تھی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز یعنی پارلیمنٹ نے دیکھا کہ ان کا CEO یعنی بادشاہ کمپنی کے سارے قواعد توڑ رہا ہے، تو انہوں نے بادشاہ سے جنگ کرنے کے بجائے سیدھا ہالینڈ سے ولیم آف اورنج کو بلا لیا۔ ہاں، جو کہ ایک پروٹسٹنٹ تھا اور جیمز کے خاندان کا ہی حصہ تھا، یعنی اس کا داماد۔ بالکل، انہوں نے اسے انگلینڈ پر حملہ کرنے کی دعوت دے ڈالی، اور پھر جیمز دوم بغیر لڑے ہی فرانس فرار ہو گیا۔ اس سارے عمل کو ہم تاریخ میں شاندار انقلاب یا گلوریس ریولوشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اسے شاندار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی جو لگ بھگ خون بہائے بغیر عمل میں آئی۔ ہاں، کوئی بڑی خانہ جنگی نہیں ہوئی۔ لیکن اس انقلاب کا اصل معجزہ وہ دستاویز تھی جو اس کے فوراً بعد 1689 میں منظور کی گئی، بل آف رائٹس۔ بل آف رائٹس، جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، اس دستاویز نے حکمرانی کے پورے کھیل کے اصول ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ اس نے ایک نیا آئینی میکانزم قائم کیا جس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ بادشاہ قانون کو معطل نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ وہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر مستقل فوج نہیں رکھ سکتا، اور سب سے اہم بات، وہ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ یعنی پیسے اور طاقت دونوں کی چابیاں پارلیمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیں۔ جی، اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں فکری سطح پر بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اب جان لاک کی بات کریں۔ بالکل، جان لاک کے نظریات جو اسی دور میں پروان چڑھے، انہوں نے طاقت کے جواز کی پوری بنیادی اکھاڑ کر پھینک دی۔ واقعی لاک کا کام تو اس دور کی سب سے بڑی فکری تبدیلی تھی۔ جہاں صدیوں سے یہ مانا جاتا تھا کہ بادشاہ کو حکمرانی کا حق براہ راست خدا کی طرف سے ملتا ہے، لاک نے سوشل کانٹریکٹ یعنی سماجی معاہدے کا نظریہ پیش کیا۔ ذرا اس کو مزید کھولیں گی؟ ہاں، جان لاک کے نظریے کا میکانزم سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ لاک کا استدلال یہ تھا کہ حکومت خدا کی طرف سے نہیں آتی، بلکہ یہ عوام کی رضامندی سے قائم ہوتی ہے۔ یعنی عوام اور حکمران کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے۔ بالکل، ایک معاہدہ، اور اس معاہدے کے تحت ریاست کا بنیادی کام انسانوں کی زندگی، ان کی آزادی اور ان کی جائیداد کا تحفظ ہے۔ لائف، لبرٹی اور پراپرٹی۔ جی، اور اگر کوئی حکمران یا بادشاہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور عوام کے حقوق غصب کرتا ہے تو عوام کا یہ فطری اور قانونی حق ہے کہ وہ اسے اقتدار سے ہٹا دیں۔ یہ تو بہت ہی باغیانہ سوچ تھی اس وقت کے لحاظ سے۔ تھی تو صحیح، لیکن اس ایک فلسفے نے نہ صرف شاندار انقلاب کو اخلاقی جواز فراہم کیا، بلکہ آنے والی صدیوں میں جدید جمہوری ریاستوں کا خاکہ بھی تیار کیا۔ کمال ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ نے ایک طویل اور تکلیف دہ سفر کے بعد طاقت کو تقسیم کرنے اور اسے پارلیمنٹ کے ماتحت لانے کا طریقہ بالآخر ڈھونڈ ہی لیا۔ جی، ایک آئینی بادشاہت بن گئی۔ لیکن اب ہم اپنی نظریں یورپ کے دوسرے کنارے یعنی روس کی طرف موڑتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جب طاقت کو تقسیم کرنا اور قانون کی حکمرانی اتنی ہی کامیاب حکمت عملی تھیں، تو مشرق میں روس نے اس کے بالکل برعکس راستہ کیوں چنا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ محض جغرافیے کا جبر تھا یا روس کی پسماندگی تھی؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جسے ڈورانٹ نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ دیکھیں، انگلینڈ ایک جزیرہ تھا، ٹھیک ہے، جس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط بحریہ ہی کافی تھی۔ اس لیے وہاں طاقت کو سویلین اداروں میں تقسیم کرنا ممکن تھا۔ انہیں کوئی زمینی فوج ہر وقت بارڈر پہ کھڑی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ بالکل، لیکن روس ایک وسیع و عریض غیر محفوظ زمینی سلطنت تھی جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کا رقبہ اتنا بڑا اور اس کا معاشرہ اتنا پسماندہ تھا کہ طاقت کی نچلی سطح تک تقسیم کا مطلب شاید ریاست کا بکھر جانا ہوتا۔
تو اس کا حل انہوں نے مرکزیت میں نکالا۔ جی، اور اسی پس منظر میں پیٹر دی گریٹ کا ظہور ہوتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ روس کو اگر دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو اسے مغرب کی ٹیکنالوجی اور عسکری سائنس کو اپنانا ہوگا۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، اس کا طریقہ کار مکمل طور پر جابرانہ تھا۔ پیٹر دی گریٹ کی شخصیت کسی الف لیلوی داستان کے کردار جیسی لگتی ہے مجھے تو۔ ہاں، وہ بہت عجیب انسان تھا۔ ذرائع میں اس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ حیران کن ہے۔ تقریباً 7 فٹ کا قد، لامحدود توانائی، بے تحاشا شراب نوشی اور ایک ایسا حکمران جو اپنے ہی دربار میں عجیب و غریب مذاق کرتا تھا۔ وہ جو محفلوں میں بونوں کو پائس کے اندر چھپا کر پیش کرتا تھا۔ بالکل، مطلب بڑی بڑی پائز کاٹتے تھے اور اندر سے بونے نکلتے تھے۔ لیکن اسی شخص کے اندر مغرب کی ٹیکنالوجی، خاص طور پر جہاز سازی کا ایسا جنون تھا کہ اس نے اپنی شناخت چھپا کر یورپ کا سفر کیا۔ ہاں، دی گرینڈ ایمبیسڈی۔ ذرا سوچیں، ایک طاقتور سلطنت کا زار ہالینڈ اور انگلینڈ کے شپ یارڈز میں کلہاڑی پکڑ کر ایک عام بڑھئی کے طور پر کام کر رہا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی انوکھا واقعہ ہے، اور اس نے وہاں سے صرف جہاز بنانے کا فن نہیں سیکھا، بلکہ وہ پورے معاشرے کو جدید بنانے کا تصور لے کر روس واپس آیا۔ لیکن اس نے یہ جدیدیت پیار سے تو نہیں نافذ کی نا؟ بالکل نہیں۔ یہاں اس کا طرز عمل ایک مسلح سے زیادہ ایک ظالم ڈکٹیٹر کا تھا۔ پیٹر نے محسوس کیا کہ روس کی پرانی روایات اور جو قدامت پسندی ہے وہ اس کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کا حل اس نے جبر میں ڈھونڈا، جس کا سب سے مشہور واقعہ داڑھیوں پر ٹیکس لگانا ہے۔ ہاں، بیئرڈ ٹیکس۔ یہ سن کر کتنا عجیب لگتا ہے بھائی کہ ریاست کسی کی داڑھی پر ٹیکس کیوں لگائے گی، لیکن جب ہم اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو اس قانون کے پیچھے چھپا میکانزم سمجھ میں آتا ہے۔ بالکل، پیٹر کے نزدیک لمبی داڑیاں اور وہ جو روایتی لمبے روسی کوٹ تھے وہ ایشیائی پسماندگی کی علامت تھے۔ تو اس نے لوگوں کے کوٹ کٹوا دیے؟ جی، اس نے باقاعدہ حکم دیا کہ ہر شخص داڑھی منڈوائے گا یا پھر اسے ریاست کو بھاری ٹیکس دینا ہوگا، اور دربار میں تو وہ خود کینچی لے کر امراء کی داڑیاں کاٹتا تھا۔ کمال ہے۔ یہ محض وضع قطع کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ عوام کو زبردستی کھینچ کر مغربی سانچے میں ڈھالنے کا ایک طریقہ تھا۔ اس نے امراء کی عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ 4 دیواری اور پردے سے باہر نکلیں اور یورپی طرز پر دربار کی محفلوں میں شرکت کریں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیا کسی قوم کو زبردستی کھینچ کر جدیدیت کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہری بحث ہے۔ پیٹر نے اپنی طاقت کا سب سے ظالمانہ استعمال ایک نئے دارالحکومت سینٹ پیٹرزبرگ کی تعمیر میں کیا۔ ہاں، وہ شہر جو دلدل پر بنا تھا۔ بالکل۔ روس کے پاس یورپ سے تجارت کے لیے کوئی ایسا بندرگاہی شہر نہیں تھا جو سردیوں میں جم نہ جاتا ہو۔ پیٹر نے دریائے نیما کے ڈیلٹا پر، جو کہ ایک بیماریوں سے بھری دلدل تھی، یہ نیا شہر بسانے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے لیے اس نے ہزاروں کسانوں کو زبردستی اس دلدل میں جھونک دیا۔ سردی، بھوک اور ملیریا سے بے شمار لوگ مرے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سینٹ پیٹرزبرگ کی بنیادیں روسی مزدوروں کی ہڈیوں پر کھڑی ہیں۔ ہڈیوں پر بنا شہر، لیکن اس نے یہ مغرب کی طرف کھلنے والی کھڑکی ہر قیمت پر تعمیر کی۔ جی، اسے یہ شہر ہر حال میں چاہیے تھا۔ اور اسی ظالمانہ عزم کا نتیجہ وہ فوج بھی تھی جس نے بالآخر پولٹاوا کے میدان میں 1709 میں غالباً سویڈن کے بادشاہ چارلز دوادشم کو ایسی شکست دی جس نے یورپ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ چارلز 12واں جو کبھی ہارا نہیں تھا۔ ہاں، سویڈن کی وہ فوج جو اس وقت ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ پولٹاوا کی جنگ محض ایک جنگ نہیں تھی، یہ عالمی بساط پر روس کے ایک نئی سپر پاور کے طور پر ابھرنے کا باقاعدہ اعلان تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پیٹر نے ثابت کر دیا کہ ایک مطلق العنان آمر اپنے ملک کی تقدیر تو بدل سکتا ہے، لیکن اس کی قیمت عام انسانوں کے خون سے چکائی جاتی ہے۔ صحیح، اور اس نے ریاست کے مفاد کو تو مذہب پر بھی برتری دے دی تھی۔ ہاں، اس نے روسی آرتھوڈاکس چرچ کو مکمل طور پر ریاستی کنٹرول میں لے لیا تھا، کوئی آزاد ادارہ نہیں چھوڑا۔ قطعی طور پر۔ تو جب ہم ان دونوں حوالوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو 17ویں صدی کے اواخر کا یہ دور ہمیں بتاتا ہے کہ ریاستیں طاقت اور بقا کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں۔ واقعی، انگلینڈ نے پارلیمنٹ اور قانون کے ذریعے ایک ایسا میکانزم تیار کیا جو
آنے والی صدیوں میں جمہوری دنیا کا رول ماڈل بنا۔ اور دوسری طرف روس نے جبر، مرکزیت اور ایک فرد کی آہنی مرضی کے ذریعے خود کو عالمی طاقت منوایا۔ یہ دو بالکل مختلف راستے تھے جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو دو مختلف سمتوں میں موڑ دیا۔ یہ تقابلی جائزہ واقعی ہماری سوچ کے زاویے بدل دیتا ہے۔ یہ سمجھنا نہایت اہم ہے کہ ہم آج اپنے ارد گرد جو جمہوری نظام یا آمرانہ ڈھانچے دیکھتے ہیں، یہ کوئی راتوں رات نہیں بنے۔ بالکل نہیں، اس کے پیچھے صدیوں کا سفر ہے۔ یہ انہی خون ریز فیصلوں، انقلابات اور صدیوں پر محیط سماجی تبدیلیوں کا نتیجہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ اس تاریخی سلسلے کی اگلی کڑی یعنی چوتھے حصے میں ہم کیا دریافت کرنے والے ہیں۔ اوہو، اگلا حصہ تو بہت ہی شاندار ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اگلے گہرے مطالعے میں ہم انسانی تاریخ کے سب سے روشن باب سائنسی انقلاب اور ادب و فن کے اس سنہری دور کا جائزہ لیں گے جس نے کائنات کو دیکھنے کا انسانی نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میں بے صبری سے اس کا انتظار کروں گی۔ وہ بلا شبہ انسانی عقل کی بلوغت کا دور تھا، جہاں سائنس اور آرٹ نے وہ کامیابیاں سمیٹیں جن پر آج کی جدید دنیا کی عمارت کھڑی ہے۔ لیکن آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسی حتمی اور فکر انگیز بات پر غور کرنا ضروری ہے جو ان تاریخی حوالوں سے نکلتی تو ہے لیکن جس کے اثرات ہم آج تک محسوس کر سکتے ہیں۔ بتائیے۔ دوران کے ذرائع واضح کرتے ہیں کہ روس کے عوام مغربی طرز زندگی اور اس جبری جدیدیت کو دل سے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، وہ اپنی روایات سے جڑے ہوئے تھے۔ تو کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ پیٹر دی گریٹ نے روس نامی جسم کو طاقت کے زور پر جدید مغربی لباس تو پہنا دیا، لیکن اس عمل میں اس نے روس کی ثقافتی اور نفسیاتی روح پر ایک ایسا گہرا زخم لگا دیا جو کبھی بھر نہ سکا؟ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آج تک روس اور مغرب کے درمیان جو ایک گہری خلیج اور مسلسل نظریاتی کشمکش ہمیں نظر آتی ہے، وہ دراصل اسی زبردستی مسلط کی گئی جدیدیت کا ہی نتیجہ ہو جس نے ایک قوم کو ہمیشہ کے لیے دو مختلف سمتوں میں کھینچ کر رکھ دیا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے پنوں سے باہر نکل کر آج کی دنیا کو سمجھنے کی چابی بن سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے پنوں سے باہر نکل کر آج کی دنیا کے کئی سلگتے ہوئے مسائل کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ سوچتے رہیے گا۔ تصور کیجئے ایک منظر کا، دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ اٹلی کے سب سے عظیم اور مشہور ماہر تعمیرات برنینی کو دعوت دیتا ہے۔ یہ تو بڑی بات تھی۔ بالکل، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرانس کے مشہور محل لوور کا ایک نیا ڈیزائن بنایا جائے، اور برنینی ایک انتہائی شاندار، مطلب آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا، جذبات سے بھرا ہوا ڈیزائن لے کر آتا ہے، جو کہ ظاہر ہے اس دور کے مشہور باروک سٹائل کا ایک شاہکار تھا۔ ہاں، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ کا وزیر اس عظیم فنکار کے ڈیزائن کی طرف دیکھتا ہے اور اسے سختی سے مسترد کر دیتا ہے۔ ارے واہ! اور جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ برنینی جیسا عظیم جینیس اس محل میں غسل خانے اور پانی کی نکاسی یعنی پلمبنگ کا ٹھیک نظام بنانا بھول گیا تھا۔ واقعی؟ ہاں، اور اس ایک بنیادی عملی خامی کی وجہ سے اس دور کے سب سے بڑے فنکار کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کسی عام زمانے کا نہیں بلکہ فرانس میں لوئی چہاردہم یعنی لوئیس دی 14 کے دور کی کہانی ہے۔ صحیح۔ اور یہ ایک اکیلا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دور صرف جھوٹی شان و شوکت کا نہیں تھا، بلکہ ہر چیز کو ایک انتہائی سخت، عملی اور نپے تلے نظام کے تحت لانے کا دور تھا۔ یہ واقعہ اس زمانے کی پوری ذہنیت کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین اور واضح مثال ہے۔ 17ویں صدی کے آخر کا یہ حصہ جسے گرینڈ سیکل یا عظیم صدی کہا جاتا ہے، یہ تاریخ میں صرف سیاسی طاقت کے لیے نہیں جانا جاتا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرانسیسی ادب، فنون لطیفہ اور سائنس میں ایک ایسی ذہنی بیداری ہو رہی تھی، مطلب جہاں انسانی عقل ہر بکھری ہوئی چیز کو ایک قانون، ایک ترتیب میں لانا چاہتی تھی۔ تو چلیے اس معاملے کی تہیں کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ جب ہم ذہنی بیداری کی بات کرتے ہیں تو اس نئی سوچ کی پہلی جھلک ہمیں آسمان پر نہیں بلکہ عمارتوں اور پتھروں میں نظر آتی ہے۔
لیکن یہاں میں شروع میں ہی تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ اچھا بتائیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ لوئی چہاردہم نے آرٹ کو ایک نظام کے تحت لایا تو کیا وہ واقعی کسی نئی سیاسی پہیلی کا ماسٹر مائنڈ تھا یا پھر وہ صرف ایک انتہائی مغرور بادشاہ تھا جسے اپنے ایگو کی تسکین کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ مطلب بادشاہ تو ہمیشہ سے تاج اور طاقت کے دکھاوے کے لیے محل بنواتے آئے ہیں نا، ان میں اور پچھلے بادشاہوں میں آخر فرق کیا تھا؟ دیکھیں، یہ فرق صرف دکھاوے کا نہیں تھا بلکہ مقصد اور میکانزم کا تھا۔ پچھلے بادشاہ محل بنواتے تھے تاکہ لوگ ان سے ڈریں۔ صحیح۔ لیکن لوئی چہاردہم نے اپنے عظیم وزیر کولبیئر اور مشہور مصور چارلز لیبرن کے ساتھ مل کر آرٹ اور فن تعمیر کو ایک مکمل ریاستی مشینری میں تبدیل کر دیا۔ مطلب انہوں نے باقاعدہ اکیڈمیز قائم کی جہاں یہ طے کیا جاتا تھا کہ آرٹ کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی آرٹ کو پوری طرح سے نیشنلائز کر دیا گیا تھا؟ بالکل، وہاں کسی فنکار کو اپنی مرضی سے تجرید یا ایبسٹریکٹ کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر تصویر، ہر مجسمہ، ہر عمارت کا مقصد صرف ایک تھا: ریاست کا کنٹرول اور فرانس کی طاقت کا اظہار۔ اور جو برنینی والا واقعہ ہم نے شروع میں بیان کیا وہ بھی اسی پالیسی کا حصہ تھا؟ ہاں، 100%۔ برنینی کا ڈیزائن دیکھنے میں تو بہت عظیم تھا، لیکن کولبیر نے اسے مسترد کر کے ایک فرانسیسی ماہر کلاڈ پیرو کے ڈیزائن کو چنا، جس نے لوور کا مشرقی حصہ ڈیزائن کیا۔ پیرو کا ڈیزائن زمین پر کھڑا، سخت اور کلاسیکی سادگی کے قریب تھا۔ اس میں عملی خامیاں نہیں تھیں۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اب فرانس کو اپنی شناخت کے لیے اٹلی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ فرانس اب خود عقل اور منطق کا مرکز تھا۔ اگر اس پوری ذہنیت کو سمجھنا ہو تو مجھے لگتا ہے اس کی سب سے بہترین اور خوفناک مثال ورسائے کا محل ہے۔ ہاں بالکل، ورسائے کا تو جواب نہیں۔ مطلب جب میں اس محل اور اس کے باغات کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی نے پوری فطرت کو پکڑ کے ایک ایکسل اسپریڈ شیٹ میں قید کر دیا ہو۔ ایکسل اسپریڈ شیٹ، یہ تشبیہ تو بہت کمال ہے نا؟ وہاں درخت اپنی مرضی سے نہیں اگتے، انہیں ایک مخصوص ہندسی یعنی جیومیٹریکل شکل میں کاٹا جاتا ہے۔ پھوارے ایک ٹھیک حساب اور ریاضی کے اصولوں کے تحت چلتے ہیں۔ یہ صرف ایک رہائش گاہ نہیں بلکہ یہ تو پتھروں اور درختوں میں تراشا گیا ایک سیاسی بیان لگتا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ ورسائے ایک محل سے بڑھ کر ایک نظام حکومت کا آئینہ تھا۔ جب کوئی وہاں کے باغات میں چلتا ہے جہاں پانی کے بہاؤ تک کو منطق کا پابند کیا گیا ہے، تو وہاں ہر چیز چلا کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ کا حکم صرف انسانوں پر نہیں، فطرت پر بھی چلتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو تحکم کی انتہا ہے۔ بالکل، اور اس جیومیٹری کا مقصد صرف درختوں کو کاٹنا نہیں تھا۔ سیاسی میدان میں اعلیٰ طبقے یعنی نوبلز کو ان کی جاگیروں سے نکال کر اس محل میں جمع کر دیا گیا تھا۔ اچھا، تاکہ ان پر نظر رکھی جا سکے؟ صرف نظر نہیں بلکہ انہیں اس پورے نظام کا محتاج بنا دیا گیا تھا۔ نوبلٹی کو اس محل میں ایسی عجیب و غریب اور سخت ادب و آداب کی پابندیوں میں الجھا دیا گیا کہ ان کے پاس بغاوت کا وقت ہی نہیں بچا۔ مطلب الجھا کر رکھ دیا۔ ہاں، کس کو بادشاہ کے سامنے بیٹھنے کی اجازت ہے، کون دروازہ کھولے گا، کون بادشاہ کے اٹھنے پر موجود ہوگا، یہ سب چیزیں اتنی اہم بنا دی گئی کہ پوری کلاس سیاسی طاقت کے بجائے ان چھوٹی چھوٹی رسموں میں الجھ کر رہ گئی۔ ورسائے نے انہیں پتھر اور چمک دمک کے ایک خوبصورت پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ لیکن ایک منٹ رکیے، اگر ہم ان کڑیوں کو جوڑیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیے۔ ایک طرف ریاست نے پتھروں، باغات اور نوبلٹی پر اتنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، سب کچھ بالکل سخت اصولوں کے تابع تھا، لیکن اگر ریاست اور معاشرے میں اتنی سخت پابندیاں اور سینسرشپ تھیں تو ان عظیم ادیبوں کا کیا ہوا جنہوں نے اس وقت فرانسیسی ادب کو نئی بلندیوں پر پہنچایا؟ بہت اچھا نکتہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ادب تو جذبات اور خیالات کی آزادی کا نام ہے نا، تو پھر مولیئر جیسے مصنف جو کامیڈی کے ذریعے معاشرے کے کھوکھلے پن اور منافقت پر انتہائی تیکھا طنز کر رہے تھے، وہ اس نظام میں بچ کیسے نکلے؟ یہ اس دور کا شاید سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ مولیئر کامیڈی کے بے تاج بادشاہ تھے۔ ان کے ڈرامے جیسے کہ مشہور زمانہ ٹاٹوف
کسی عام ہنسی مذاق کے بارے میں نہیں تھے۔ بالکل، میں نے سنا ہے ٹارٹوف کافی متنازع تھا۔ انتہائی متنازع۔ ٹارٹیوف ایسے شخص کی کہانی ہے جو بظاہر بڑا نیک، پرہیزگار اور مذہبی بنتا ہے، لیکن اندر سے ایک انتہائی لالچی، دھوکے باز اور عیاش انسان ہے۔ وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ایک کھاتے پیتے گھرانے کے مالک کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اس کی دولت ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس ڈرامے کے منظر عام پر آتے ہی تو مذہبی طبقے میں آگ لگ گئی تھی، ہے نا؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے تو مولیئر کو کافر اور شیطان تک کہہ دیا تھا۔ بالکل کہہ دیا تھا۔ تو پھر میرا سوال یہی ہے کہ ایسی سخت حکومت میں مولیئر کو زندہ جلا کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ ان طاقتور طبقوں کا مذاق اڑا کر بچ کیسے گیا؟ اس کا سیدھا جواب لوئی چاردہم کی گہری سیاسی حکمت عملی میں چھپا ہے۔ اصل میں بادشاہ کو خود یہ طنز انتہائی پسند تھا۔ اچھا؟ ہاں، کیونکہ بادشاہ واقف تھا کہ مذہبی اور اعلیٰ طبقہ اس کی ایبسولوٹ طاقت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ مولیئر کی سرپرستی کر کے بادشاہ نے دراصل ادب اور آرٹ کو ایک چھپی ہوئی تلوار کے طور پہ استعمال کیا۔ ارے واہ، یعنی مزاح کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ بالکل۔ جب دربار میں بیٹھے لوگ مولیئر کے ڈراموں پر ہنستے تھے تو نتیجتاً وہ مذہبی اور اعلیٰ طبقے کے لوگ اپنا معاشرتی خوف کھو بیٹھتے تھے۔ لوگ جن سے کل تک ڈرتے تھے آج ان پر ہنس رہے تھے۔ اس طرح آرٹ کے ذریعے بادشاہ نے معاشرے کے دیگر طاقتور طبقوں کو قابو میں رکھا۔ کمال کا طریقہ ہے کنٹرول کا، ایک طرف مسکراہٹیں اور دوسری طرف مکمل سیاسی غلامی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ادب کا یہ دور صرف کامیڈی تک محدود تو نہیں تھا۔ اگر ہم ٹریجڈی کی طرف آئیں تو وہاں راسین جیسی شخصیت ملتی ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا الجھن کا شکار ہوں۔ کس حوالے سے؟ مطلب میں نے پڑھا ہے کہ راسین نے جو کچھ بھی لکھا وہ سخت کلاسیکی اصولوں کے تحت لکھا، جنہیں 3 یونٹیز یعنی وقت، جگہ اور عمل کی وحدت کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ارسطو کے زمانے سے آتے ہوئے اصول تھے جنہیں اب ایک عقلی قانون کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ مجھے اس بات کو ٹھیک سے سمجھنے دیجیے۔ ایک کردار مثال کے طور پر راسین کے مشہور ڈرامے کے کردار فیڈرا، جس کے اندر محبت، نفرت، شرم اور جنون کا ایک آتش فشاں پھیٹ رہا ہے۔ بالکل، بہت شدید جذبات۔ وہ اپنے ہی سوتیلے بیٹے کے عشق میں گرفتار ہو کر تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اسے یہ سب کچھ یعنی اپنا پورا سائیکولوجیکل میلٹ ڈاؤن صرف 24 گھنٹوں کے اندر اور ٹھیک ایک ہی کمرے کے اندر کرنا ہے۔ یہ تو انسان کا دم گھوٹ دینے والی بات ہے۔ مطلب ایسے ماحول میں تو کہانی بالکل مصنوعی اور جھوٹی لگنی چاہیے، ہے نا؟ بظاہر یہ دم گھوٹنے والا لگتا ہے، لیکن دراصل یہی راسین کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ کیسے؟ جب آپ اتنے شدید اور وائلڈ جذبات کو ایک انتہائی چھوٹے اور سخت قانونی فریم ورک میں قید کر دیتے ہیں تو ان کی شدت کم نہیں ہوتی بلکہ آگ کی طرح اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، جیسے ایک پریشر کوکر میں ہوتا ہے؟ بالکل، پریشر کوکر کی بہترین مثال ہے راسین کی کہانیوں میں کوئی خوشگوار انجام نہیں ہوتا تھا۔ اس کے کردار ہمیشہ اپنی ہی فطرت کے ہاتھوں تباہ ہوتے تھے۔ اس نے دکھایا کہ انسان چاہے خود کو کتنا ہی متمدن سمجھ لے، اس کے اندر ایک وحشی جانور ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ لیکن اس وحشت کو پیش کرنے کے لیے راسین نے جو زبان استعمال کی وہ انتہائی نپے تلی، ٹھنڈی اور عقلیت سے بھرپور تھی۔ جذبات کا یہ طوفان ریاضی کے قانون جیسی شاعری میں پیش کیا گیا۔ رکیے تو، اگر راسین اور مولیئر جیسے ادیب انسانی جذبات جیسی بے قابو چیز کو سخت اصولوں کی زنجیروں میں باندھنے کا جنون رکھتے تھے تو کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ٹھیک اسی وقت سائنس کے میدان میں لوگ اس بے ہنگم کائنات کو بھی سخت ریاضی کے اصولوں میں باندھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ یہ تو بالکل ایک جیسی سوچ لگتی ہے، اور یہاں آ کر معاملہ واقعی بے حد دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اور یہی وہ عظیم نقطہ ہے جو اس دور کو باقی پوری انسانی تاریخ سے الگ کرتا ہے۔ ذہن کی بیداری ہر میدان میں ایک ہی وقت میں پھوٹ رہی تھی، غلط نہ ہوگا۔ اچھا، کیا مطلب ہے اس تحریک کا؟ اس دور میں یورپ بھر کے سائنسدان جیسے رابرٹ بوائل، رابرٹ ہک، کرسچین ہائیگنس اور ایڈمنڈ ہیلی وہ سب خطوط اور جرنلز کے ذریعے آپس میں رابطے میں تھے۔ یعنی بارڈرز اور سیاسی دشمنیاں ان کے بیچ میں نہیں آ رہی تھیں؟ بالکل نہیں، وہ تجربات اور تحقیق ایک دوسرے سے بانٹ رہی تھے، اور صدیوں سے جو پرانی ارسطو کی فزکس چل رہی تھی، جس میں مانا جاتا تھا کہ بھاری چیزیں اس لیے گرتی ہیں کیونکہ انہیں اپنی فطری جگہ پر جانے کی خواہش ہوتی ہے، یہ سب اب بے معنی ہو رہا تھا۔ خواہش؟ کائنات میں خواہش کا کیا کام؟ یہی تو، اور تب آتے ہیں ڈیکارٹ، جنہوں نے وورٹیسیز یا بھور کا نظریہ پیش کیا۔
ڈیکارٹ نے کہا کہ کائنات میں کوئی جذبات یا خواہشات نہیں ہیں، کائنات ایک عظیم الشان مشینی گھڑی کی طرح ہے۔ صحیح۔ ان کا ماننا تھا کہ پوری کائنات ایک نا نظر آنے والے مائع یعنی فلوئڈ سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں بڑے بڑے بھمر بن رہے ہیں جن میں پھنس کر سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں تھا۔ ہاں، وہ غلط تھے، اور اسی پرانے اصولوں کی افراتفری میں داخل ہوتے ہیں تاریخ کے سب سے بڑے سائنسی دماغ آئزیک نیوٹن، جنہوں نے 1687 میں اپنی عظیم کتاب پرنسیپیا شائع کی۔ اوہ، پرنسیپیا۔ لیکن یہاں میں نیوٹن کے حوالے سے ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں۔ کشش سکل اور کیلکولس، ہم ان لفظوں کو آج ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے یہ روزمرہ کی باتیں ہوں۔ بالکل۔ آخر نیوٹن کو کیلکولس جیسی پوری ایک نئی ریاضی ایجاد کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ مطلب کیا اس وقت کی عام الجبرا اور جیومیٹری ان کے تجربات کے لیے کافی نہیں تھی؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ذرا کشش سکل پر غور کریں۔ نیوٹن نے نہ صرف گریوٹی کا نظریہ پیش کیا بلکہ ایک انورس اسکوائر لا دیا۔ یہ انورس اسکوائر لا کیا ہے؟ آسان الفاظ میں بتائیے گا۔ اس قانون کے تحت دو چیزوں کے درمیان کشش ان کے فاصلے کے مربع یعنی اسکوائر کے لحاظ سے کم ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب ایک سیب درخت سے گرتا ہے تو اس کی رفتار ایک جیسی نہیں رہتی۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتا جاتا ہے۔ بالکل، یعنی تصویر مسلسل بدل رہی ہے۔ پرانی الجبرا اور جیومیٹری روکی ہوئی ٹھہری ہوئی چیزوں کے لیے تھی، وہ ایک سنیپ شاٹ کی طرح تھی۔ ایک رکی ہوئی تصویر۔ ہاں، لیکن نیوٹن کو ایک ایسی ریاضی چاہیے تھی جو لگاتار بدلنے والی رفتار کو، ایک کنٹینیوس چینج کو کیلکولیٹ کر سکے۔ کیلکولس ایک سنیپ شاٹ نہیں بلکہ ایک مووی کی طرح تھی۔ ارے واہ! تو اسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹن نے ایک طرح سے کائنات کا سورس کوڈ لکھ دیا تھا۔ ہاں، بالکل کہہ سکتے ہیں، بہترین تمثیل ہے۔ یعنی اس نے دکھایا کہ کائنات کوئی بے ہنگم جگہ نہیں بلکہ ایک انتہائی منظم مشین ہے جو ریاضی کے اصولوں پر چل رہی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ سوچتے تھے کہ زمین کا نظام الگ ہے اور آسمان کا نظام مقدس اور مختلف ہے۔ اور نیوٹن نے اس سوچ کو توڑ دیا۔ اس نے دکھایا کہ زمین پر گرنے والی اشیاء اور آسمان میں گھومنے والے سیارے سب ایک ہی ریاضیاتی قانون کے پابند ہیں۔ ان دونوں کا سورس کوڈ ایک ہی ہے۔ یہ بات واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نیوٹن نے گریوٹی اور کیلکولس کا یہ بنیادی خیال 1666 کے آس پاس ہی سوچ لیا تھا، جب پلیگ پھیلا ہوا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن اس نے پرنسپیا چھاپی 1687 میں۔ پورا 20 سال لا وقفہ۔ مطلب اگر میرے پاس ایسی کوئی دریافت ہوتی تو میں اگلے ہی دن دنیا کو بتا دیتی۔ یہ آدمی 20 سال تک خاموش کیوں بیٹھا رہا؟ اس کے پیچھے دو بڑے اسباب تھے۔ پہلا تو یہ کہ نیوٹن کو تنقید اور بحث سے سخت نفرت تھی۔ اچھا؟ وہ ڈرتے تھے کہ رابرٹ ہک جیسے لوگ ان پہ تنقید کریں گے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شروع میں جب نیوٹن نے زمین کے سائز کو مد نظر رکھ کر حساب لگایا تھا تو وہ چاند کی موومنٹ سے مکمل میچ نہیں کر رہا تھا۔ یعنی کیلکولیشن میں کوئی گڑبڑ تھی۔ زمین کے سائز کی نئی اور بہترین پیمائش نکالی تو نیوٹن کے پرانے حساب بالکل پرفیکٹلی میچ کر گئے۔ یعنی پزل کا آخری ٹکڑا مل گیا تھا؟ بالکل۔ اور تب جا کر ایڈون ہیلی نے نیوٹن کو اکسایا۔ ہیلی نے تو اس عظیم کتاب کو چھاپنے کا پورا خرچہ بھی اپنی جیب سے ادا کیا، کیونکہ رائل سوسائٹی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ارے واہ! تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دور دراصل ہر چیز میں ترتیب یعنی آرڈر لانے کا دور تھا۔ بے شک۔ فن تعمیر میں بروک کی ترتیب جو ہم نے ورسائے میں دیکھی، رسین کے ڈراموں میں جذبات کی ترتیب، اور نیوٹن کے ذریعے کائنات میں ریاضیاتی ترتیب۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس صدی نے دنیا کو جادو اور بے ترتیبیوں سے نکال کر عقلیت اور سخت اصولوں پر لا کھڑا کیا، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر آج کی جدید دنیا کھڑی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے، وہیں اس عظیم نظام کا بھی ایک اختتام ہونا تھا۔ اور اسی سفر کو ہم اس گہرے مطالعے کے اگلے اور آخری حصے میں دیکھیں گے، جس کا عنوان ہوگا سن سیٹ آف دا سن کنگ، یعنی سورج بادشاہ کا غروب۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس عظیم دور کا زوال کیسے ہوا اور لوئے چوہردہوں کی آخری میراث کیا تھی۔
لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے نیوٹن اور اس اقلیت کے دور کے حوالے سے ایک حیران کن حقیقت ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ جس آئزیک نیوٹن نے کائنات کو خالص منطق اور ریاضی کی بنیادوں پر کھڑا کیا، جس نے آسمان سے جادو کا تصور ختم کر دیا، ٹھیک اسی نیوٹن نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کیمیا گری یعنی الکیمی اور بائبل کی پیشن گوئیوں کو سمجھنے میں گزار دیا۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا تضاد ہے نا؟ وہ اپنی لیبورٹری میں عجیب و غریب خفیہ تجربات کرتا تھا جس کا سائنس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ بات سننے والوں کے لیے واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ کیا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی منطقی اور سائنسی ذہانت کو بھی، جس نے پوری یونیورس کا ریاضی لکھ دیا، کسی نہ کسی سطح پر صوفیانہ اسرار اور مسٹرسزم کی ضرورت تھی؟ بالکل، یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ تو کیا مکمل عقل اور خالص منطق انسانی ذہن کے لیے کافی نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ تصور کیجئے ایک ایسے عظیم و شان محل کا جس کی چمک اور جلال دیکھ کر پوری دنیا دنگ رہ جائے، سونے کے دروازے، بے مثال باغ اور ایسی شان و شوکت جو شاید انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ بالکل، اور سننے میں یہ کتنا مظہور کل لگتا ہے نا؟ جی ہاں، لیکن ذرا سوچیں کہ اس محل کو کھڑا رکھنے کے لیے آس پاس کے تمام علاقوں کی اینٹیں نکال لی گئی ہوں اور پورے محلے میں آگ لگا دی گئی ہو۔ ہاں، یہ ایک بہت خوفناک اور حقیقت پسندانہ منظر کشی ہے۔ بالکل، اور یہ لوئس 14واں یعنی سن کنگ کا فرانس تھا، راکھ پر کھڑی ایک سنہری عمارت۔ اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، مجھے خوشی ہے کہ ہم آج اس اہم موڑ پر بات کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع دی ایج آف لوئس XIV کا آخری اور 5واں حصہ ہے، جسے ہم بادشاہت کا غروب کہہ سکتے ہیں۔ جی، اور اس حصے میں ہم ان دستاویزات اور ذرائع کی بنیاد پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح حد سے بڑھی ہوئی طموح یعنی اوور ایمبیشن کے نتائج نے فرانس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ بالکل، اور کیسے ایک عظیم دور کے خاتمے نے دراصل ایک نئے دور یعنی روشن خیالی کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، ہم پچھلے حصوں سے جوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اور جب ہم تاریخ کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مطلق الانانیت یعنی ایبسولوٹ پاور، جہاں ساری طاقت صرف ایک فرد کے ہاتھ میں ہو، اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ سارا کنٹرول جو بادشاہ کے پاس تھا؟ بالکل، لوئس 14 نے فرانس کو یورپ کا سب سے طاقتور ملک بنا تو دیا تھا، فنون لطیفہ اور فوجی طاقت اپنے عروج پر تھی، لیکن جب طاقت ایک ہی مرکز پر اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ خود اپنے زوال کے اسباب پیدا کرنے لگتی ہے۔ یعنی اس کی اسی طاقت نے پورے یورپ کو اس کے خلاف لا کھڑا کیا؟ جی، اس کی اسی طاقت نے نہ صرف دشمنوں کو متحد کر دیا بلکہ اس کی اپنی عوام کو پھٹکا کر رکھ دیا تھا۔ تو ہم 1699 کے سال میں کھڑے ہیں، آکسبرگ لیگ کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جی، لیکن پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لیگ آف آکسبرگ آخر تھی کیا؟ میرا مطلب ہے یہ کوئی عام دشمن نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ پورے یورپ کا ایک گٹھ جوڑ تھا۔ یعنی انگلینڈ، اسپین، سویڈن اور ہولی رومن ایمپائر یہ سب ایک ساتھ مل گئے تھے، مطلب پورا پڑوس فرانس کے خلاف اکٹھا ہو گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ وہ خوف تھا۔ لوئس کی لگاتار فتوحات اور اس کی بے پناہ طاقت نے باقی پورے یورپ میں ایک خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ ہاں، تو انہیں لگتا تھا کہ اگر آج فرانس کو نہ روکا گیا تو کل کسی کی بھی سرحد محفوظ نہیں رہے گی۔ بالکل، اور اس دشمنی کو فرانس کی اپنی فوجی حکمت عملی نے اور بھی ہوا دی۔ لوئس کا جو فوجی وزیر تھا، لووا، جی میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، آج کے دور میں بھی سوچ کر رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ وہ دراصل ایک بفر زون بنانا چاہتا تھا۔ بفر زون مطلب وہ اپنے اور دشمن کے درمیان ایک خالی اور تباہ شدہ علاقہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ جی بالکل،
اس لیے اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ پیلاٹینیٹ کے علاقے میں جاتے ہوئے راستے میں جو کچھ بھی آئے سب کو جلا کر راکھ کر دیں۔ یہ تو بہت ہی ظالمانہ ہے۔ میں نے ذرائع میں پڑھا کہ ہائیڈلبرگ اور مینہائم جیسے عظیم شہر جلا دیے گئے۔ ہاں، اور صرف یہی نہیں، 50 سے زیادہ قلعے تباہ کر دیے گئے اور بے شمار عورتوں اور بچوں کو دربدر کر دیا گیا۔ دشمن کو خوراک سے محروم کرنے کی اس پالیسی نے پورے یورپ میں فرانس کے خلاف ایسی نفرت پیدا کر دی جسے صدیوں تک بھلایا نہ جا سکا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے ہی گھر کی حفاظت کے لیے پورے محلے کو آگ لگا دے۔ مطلب کیا بادشاہ کو اس تباہی کا احساس نہیں ہو رہا تھا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسلسل جنگوں کا حقیقی خمیازہ کس نے بھگتا؟ ظاہر ہے عوام نے، لیکن دستاویزات اس بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ دستاویزات بتاتی ہیں کہ باہر کی ان جنگوں کا سب سے بڑا نقصان خود فرانس کے عوام نے اٹھایا۔ ریاست کا خزانہ پوری طرح خالی ہو چکا تھا، اور جب ملک دیوالیہ ہونے لگتا ہے تو معیشت کے پہیے جام ہو جاتے ہیں، اور کرنسی یعنی مدرا کی قدر میں جان بوجھ کر کمی کی جا رہی تھی۔ میں یہاں آپ کو تھوڑا روکنا چاہوں گا۔ جی بتائیے۔ کرنسی کی قدر کم کرنے سے جی عام آدمی کیسے متاثر ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف حکومتی کاغذوں کا مسئلہ ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جب ریاست کے پاس جنگ لڑنے کے لیے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ نئے سکے بناتے ہیں جن میں چاندی یا سونے کی مقدار کم ہوتی ہے، اور ان کی قیمت وہی رکھی جاتی ہے جو پہلے تھی۔ بالکل۔ اس سے مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ اسے ہم آج کے دور میں ہائپر انفلیشن کہتے ہیں۔ امیر درباری تو اپنی زمینوں اور جائیدادوں کے ذریعے بچ جاتے ہیں، لیکن عام کسان کے پاس جو چند سکے ہوتے ہیں ان سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ عظیم لوئس کو اپنے محل کے سنہری اور چاندی کے برتن تک پگھلانے پڑ گئے۔ ارے مطلب بادشاہ کو اپنے ذاتی برتن پگھلانے پڑ گئے فوج کی تنخواہیں دینے کے لیے؟ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ جی، اور جب وہاں سے بھی گزارا نہ ہوا تو ریاست نے نئی آمدن کے لیے نئے ٹیکس لگائے، جس کا سارا بوجھ غریب عوام پر پڑا۔ اور اسی شدید بھوک اور غربت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں 1694 کا وہ گمنام خط ملتا ہے جو آرچ بشپ فینیلون نے بادشاہ کے نام لکھا تھا۔ وہ خط واقعی ایک دل دہلا دینے والی تحریر ہے۔ جی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پورا فرانس اب ایک بہت بڑا اسپتال بن چکا ہے جو ویران ہے اور جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اور اس وقت کسی میں اتنی ہمت نہیں کی کہ بادشاہ کو ایسی سچی بات کہہ سکے۔ فینی لون کا وہ خط اس گہرے مطالعے کا ایک اہم ترین نقطہ ہے۔ مطلب وہ صرف بھوک کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ دراصل بادشاہ کی نفسیات کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ بالکل، انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ بادشاہ نے اپنی شان و شوکت اور فتح کے جنون میں اپنی ہی عوام کو قربان کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر مطلق العنانیت کا ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ بادشاہ کے ارد گرد کے جو مصاحبین تھے، جن میں میڈم ڈی مینٹینن بھی شامل تھیں، وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے اس خط کی حقیقت بادشاہ تک پہنچنے ہی نہیں دی۔ جی، اور جب حقیقت بادشاہ کے کمرے کے دروازوں کے باہر روک لی جاتی ہے تو پھر فیصلے ہمیشہ تباہی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ بادشاہ ایک ایسی تصوراتی دنیا میں رہ رہا تھا جہاں سب کچھ اچھا تھا۔ لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تباہی کے بعد بھی کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ بالکل نہیں۔ آکسبرگ لیگ کی جنگ ختم ہوتے ہی ایک نیا اور اس سے بھی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اور عظیم جنگ۔ جی، جسے ہسپانوی جانشینی کی جنگ کہا جاتا ہے۔ ہم 1700 کے سال میں داخل ہوتے ہیں جب اسپین کا بادشاہ چارلز دوموہ وفات پاتا ہے۔ اس کی وفات نے ایک ایسا سیاسی زلزلہ پیدا کیا جس نے پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ایسا ہی ہے، اور چارلز نے مرنے سے پہلے اپنی وصیت میں پوری ہسپانوی سلطنت، جس میں یورپ، امریکہ اور دنیا بھر کے مقبوضہ علاقے شامل تھے، وہ لوئس کے پوتے فلپ پنجم کو سونپ دیں۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر ہم ان ذرائع کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں ہیبسبرگز اور بوربنز کے درمیان صدیوں سے چلنے والی دشمنی کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل، ہیبسبرگز آسٹریا اور اسپین پر حکومت کرتے تھے، جبکہ بوربنز فرانس پر۔ اب اسپین اچانک بوربنز یعنی فرانس کے شاہی خاندان کے پاس جا رہا تھا، اور لوئس نے یہ وصیت قبول کر لی، اور اس وقت بادشاہ کی طرف سے یہ وصیت کا قبول کیا جانا ایک بہت بڑی بات تھی۔ ایک مشہور جملہ کہا گیا کہ اب پیرینیز کے پہاڑ باقی نہیں رہے۔
یعنی فرانس اور اسپین کی سرحدیں اب ایک ہو چکی ہیں، لیکن انگلینڈ، ہالینڈ اور آسٹریا کے لیے یہ بات کسی صورت قابل برداشت نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنی عظیم طاقت صرف ایک خاندان کے ہاتھ میں آ جائے۔ اس کے نتیجے میں ایک عظیم اتحاد یا گرینڈ الائنس بنا اور 1701 میں فرانس پر حملہ آور ہوا۔ اور یہ جنگ تقریباً 14 سال تک لڑی گئی۔ لیکن میں یہاں تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ کیا لوئس واقعی قصوروار تھا؟ میرا مطلب ہے چارلس دوم نے وصیت میں پوری سلطنت لوئس کے پوتے کو دے دی تھی۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ جی، اگر لوئس انکار کرتا تو آسٹریا کا قبضہ ہو جاتا اور فرانس چاروں طرف دشمنوں سے گھر جاتا۔ کیا بادشاہ کا فیصلہ مجبوری کا نتیجہ نہیں تھا؟ اس کی پیٹھ دیوار سے لگ چکی تھی۔ یہ ایک بہترین مقام ہے جہاں ہمیں سیاسی مجبوریوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ لوئس کے پاس زیادہ راستے نہیں تھے۔ انکار کرنے کا مطلب تھا ہیبسبرگز کو بے مثال طاقت دے دینا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس نے وصیت قبول کی، مسئلہ اس کا رویہ تھا۔ رویہ؟ مطلب اس نے کیا کیا؟ وصیت قبول کرنے کے بعد اس نے ایسے اقدامات کیے جس نے دشمنوں کے خوف کو اور بڑھا دیا، جیسے فرینچ فوجوں کو اسپینش قلعوں میں بھیج دینا اور تجارتی فائدے اٹھانا۔ یعنی اس نے ڈپلومیسی کا راستہ اپنانے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا، جس نے گرینڈ الائنس کو دوبارہ متحد کر دیا۔ اور اس 14 سال لمبی جنگ کی قیمت فوجیوں سے زیادہ عام شہریوں نے چکائی۔ ہمارے ذرائع میں 1708 اور 1709 کے سردی کے موسم کا ذکر ہے۔ اسے پڑھ کر واقعی دل دہل جاتا ہے۔ یہ اتنی شدید سردی تھی کہ دریا اور یہاں تک کہ ساحل کے قریب سمندر تک جم گئے تھے۔ جی، دستاویزات بتاتی ہیں کہ محل میں شراب گلاسوں میں جم جاتی تھی، فصلیں بالکل تباہ ہو گئیں۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ اس دور میں جو بھی نئے بچے پیدا ہوئے وہ سردی کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گئے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور جب سردی ختم ہوئی تو قحط پھوٹ پڑا۔ پیرس کی سڑکوں پر بھوک سے مرتے لوگ اور عوام کا غصہ۔ پیرس والوں نے بھوک کی وجہ سے بادشاہ اور اس کی اہلیہ میڈم ڈی مینٹنن کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس قحط کے دوران محل اور عام عوام کے درمیان کا فاصلہ کتنا واضح اور ظالمانہ تھا۔ بالکل، لوگ جڑوں اور درختوں کے پتے کھانے پر مجبور تھے۔ بادشاہ نے سونے چاندی کے برتن پگھلا کر کچھ اناج منگوایا ضرور، لیکن ریاست کا انتظامی ڈھانچہ اور خزانہ اس حد تک کھوکھلا ہو چکا تھا کہ ان چھوٹی کوششوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اور اس پوری تباہی کے باوجود ورسائی کے محل میں عظیم الشان دعوتیں ویسے ہی چل رہی تھیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پوری تباہی کے دوران ایک شخص تھا جس کے پاس اس مسئلے کا حل تھا۔ وہ تھے مارشل ووبان۔ جی ہاں، مارشل ووبان۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ بالکل، یہ فرانس کے سب سے قابل انجینئر اور مشیر تھے، جنہوں نے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے عظیم قلعے بنائے تھے۔ انہوں نے حالات دیکھے اور ایک نیا منصوبہ پیش کیا جسے ڈیم رویال کہا گیا۔ لیکن اس تجویز کو سمجھنے کے لیے پہلے اس وقت کے ٹیکس نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت سارا ٹیکس صرف غریب کسان دیتے تھے، اور امیر لوگ، فوجی افسران اور مذہبی طبقہ ٹیکس دینے سے پوری طرح آزاد تھا۔ ووبان نے مشورہ دیا کہ ایک نیا اور منصفانہ ٹیکس متعارف کروایا جائے، جس میں ہر شخص اپنی آمدن کا ایک مقررہ حصہ ٹیکس میں دے، چاہے وہ امیر ترین درباری ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، اور یہ اس دور کے حساب سے ایک انتہائی انقلابی سوچ تھی۔ ووبان ملک کی معیشت کا ٹھیک اندازہ لگا چکے تھے۔ لیکن بادشاہ کا رویہ دیکھیں، یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ گاڑی کا ایندھن ختم ہو رہا ہو اور پیٹرول ڈالنے کے بجائے ڈیش بورڈ پر لگی سوئی کو ہی توڑ دیا جائے تاکہ اسے دیکھنا ہی نہ پڑے۔ یہ بہت ہی زبردست مثال دی آپ نے۔ مطلب ووبان آ کر کہہ رہا تھا کہ آپ کی عظیم عمارت گر رہی ہے، اس کی بنیاد ٹھیک کرنی پڑے گی۔ لیکن بادشاہ نے اپنے اس سب سے قابل انجینئر کی بات ماننے کے بجائے اسے ذلیل کیوں کیا؟ کیونکہ مطلق العنانیت دراصل ایک غیر اعلانیہ معاہدے پر چلتی تھی۔ درباری اور امیر طبقہ اپنی سیاسی طاقت اور آزادی بادشاہ کے حوالے کر چکے تھے، اور بدلے میں بادشاہ نے انہیں ٹیکس سے چھوٹ دے رکھی تھی۔ اوہو، تو اگر لوئس ان پر ٹیکس لگاتا تو وہ پورا نظام، وہ پورا محل جس پر اس کی بادشاہت قائم تھی، ہل کر رہ جاتا۔ بالکل، بادشاہ اس نظام کا قیدی بن چکا تھا۔
بادشاہ نے ووبان کی کتاب پر پابندی لگا دی اور ووبان اسی صدمے اور ذلت میں انتقال کر گیا۔ یہ صرف ایک فرد کی موت نہیں تھی، یہ فرانس کی اس صلاحیت کی موت تھی جو اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی تھی۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس سنہری دور کے آخری اور انتہائی تاریک حصے کی طرف، بادشاہ کے آخری ایام یا بادشاہت کا گودولی کا وقت۔ جی، ریاست کی معاشی اور عسکری تباہی کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی ذاتی اور خاندانی زندگی میں آنے والی تباہی کا موازنہ بہت عجیب ہے۔ 1711 اور 1712 کے درمیان کا وقت دیکھیں۔ بالکل، صرف کچھ ہی مہینوں میں بادشاہ کے بیٹے، اس کے پوتے اور پھر اس کے پڑ پوتے کی یکے بعد دیگرے اموات ہوتی ہیں۔ پورا شاہی خاندان جیسے کسی وبا کا شکار ہو گیا ہو۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے ان تمام ذاتی صدمات کو کس وقار اور خاموشی سے سہا۔ مطلب اس نے اسے اپنے کیے کی خدائی سزا سمجھا؟ جی، ہم ان ذرائع میں دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے جس نے ساری عمر اپنے آپ کو روئے زمین پر خدا کا نائب اور سورج بادشاہ سمجھا تھا، اب یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ تباہی آسمان کی طرف سے اس کے غرور کی سزا ہے۔ اس کا بیرونی وقار اپنی جگہ قائم رہا، دربار ویسے ہی چلتا رہا، لیکن اندر سے وہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا وارث، اس کا خون اور اس کی عظیم فوجیں سب خاک میں مل رہی تھیں۔ اور اس عظیم اور طاقتور بادشاہ کا آخری وقت کسی بھی عام اور بے بس انسان جیسا ہی تھا۔ اگست 1715 میں بادشاہ کی ٹانگ میں گینگرین پھیل جاتا ہے۔ پہلے وزن کم ہوا اور پھر وہ دردناک بستر مرگ پر چلا گیا۔ دستاویزات اس کے آخری ایام کی جو تصویر کشی کرتی ہیں وہ حیرت انگیز ہے۔ اس نے بستر مرگ پر پادریوں کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ معاملات میں ان کے فیصلوں پر چلتا رہا۔ جی، اور اس نے مانا کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو خدا کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور پھر اس نے اپنے 5 سالہ جانشین یعنی لوئس 15ویں کو بلایا اور اسے ایک آخری اور بہت جذباتی نصیحت کی۔ وہ نصیحت کیا تھی ذرا بتائیے گا؟ وہ نصیحت دراصل اس کے پورے بہتر سالہ دور حکومت کا نچوڑ تھا۔ اس نے کہا، میرے بچے، عمارتیں بنانے اور جنگیں لڑنے کے میرے شوق کی نقل مت کرنا۔ اور آگے کہا کہ اپنی رعایا کو سکون دینے کی کوشش کرنا جو بدقسمتی سے میں نہیں کر سکا۔ یہ اس شخص کے الفاظ تھے جسے آخر کار زندگی کے آخری لمحات میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ سچی بادشاہی فتح کے نشے میں نہیں بلکہ عوام کے سکون میں ہوتی ہے۔ 1 ستمبر 1715 کو اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عوام نے اسے معاف کیا؟ بالکل نہیں، فرانس بالکل نہیں رو رہا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بادشاہ کا جنازہ راستے سے لے جایا جا رہا تھا تو عوام نے خیمے لگا رکھے تھے۔ لوگ شراب پی رہے تھے، ہنس رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ جی ہاں، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ جس شخص نے فرانس کو ایک عظیم بیرونی طاقت بنایا، اس کے اپنے لوگ اس کی موت پر جشن منا رہے تھے۔ 72 سالہ طویل دور حکومت کا اختتام کیا چھوڑ کر گیا؟ اس کے نقصانات اور کامیابیاں کیا تھیں؟ جنگی جنون کی وجہ سے ریاست کا دیوالیہ ہونا، یہ تو سب سے بڑا نقصان تھا۔ ملک پر تقریباً 3 ارب فرانک کا قرضہ تھا، لیکن ساتھ ہی فرانس کو ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ، قومی اتحاد اور بے مثال ثقافتی عروج بھی ملا۔ لیکن اس مضبوط کنٹرول کی ایک تاریخ قیمت بھی تھی، نانٹس کے فرمان کو منسوخ کرنا، جس نے پروٹیسٹنٹس کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ بالکل، لوئس نے اسے ختم کر دیا تاکہ پورے ملک میں صرف ایک مذہب ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ برین ڈرین۔ فرانس کے بہترین ہنرمند اور تاجر ملک چھوڑ کر دشمن ممالک میں جا بسے، جس نے ان ملکوں کی معیشت کو مضبوط کیا۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے اگلے دور سے جڑتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس دور کی حد سے بڑی ہوئی مذہبی اور ریاستی سختی نے ہی دراصل آنے والے روشن خیالی کے دور یعنی انلائٹنمنٹ کی بنیاد رکھی۔ مطلب جب انسانوں کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے تو ان کی سوچنے اور سوال اٹھانے کی صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، فونٹینیل اور بیل جیسے مفکرین کا ابھرنا اس کی مثال ہے۔ انہوں نے قدامت پسندی اور توہم پرستی کے خلاف اقلیت پسندی کو فروغ دیا، اور اسی نے آگے چل کر والٹیا جیسے عظیم فلسفیوں کا راستہ ہموار کیا۔ لوئس کا کنٹرول اتنا سخت تھا کہ اس کی موت کے ساتھ ہی سوچ کی پابندیاں ٹوٹ گئیں۔ ایسا ہی ہے،
اور لوگ اس گھٹن سے آزاد ہونے کے نئے طریقے ڈھونڈنے لگے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم لیجنڈز آن لینڈز کے مرکزی خیال کو دیکھتے ہیں کہ تہذیبیں کس طرح عروج پاتی ہیں اور کیسے ان کا زوال ہوتا ہے۔ جی، یہ بادشاہت کا غروب ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ گوئٹے کا قول یاد دلانا چاہوں گی کہ انسان کی برائیاں اس کے دور کا حصہ ہوتی ہیں، جبکہ خوبیاں اس کی اپنی ہوتی ہیں۔ اور لوئیس چہاردہم میں اس دور کا غرور شامل تھا، لیکن اس کا وقار اس کی اپنی خوبی تھی۔ سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا لوئیس چہاردہم کی وہ مطلق العنانی اور کنٹرول جس نے فرانس کو اس کے عروج پر پہنچایا، در حقیقت وہی بیج تھا جس نے دہائیوں بعد انقلاب فرانس کی خونی فصل تیار کی؟ ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب سوال ہے۔ جی، ہمارے سامعین یاد رکھیں کہ ہماری اس پیشکش کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور تاریخ کے عظیم ترین لیجنڈز پر مبنی اگلی سیریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔